بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، دوستو، اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر کیے گئے بہت سارے اکرام و انعامات میں سے ایک خصوصی تحفہ یہ ہماری زبان اور ہماری قوت گویائی ہے. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ وہ پیورسٹ ایکسپریشن ہے، یہ وہ خوبصورت ترین طریقہ ہے جس میں ہم کسی دوسرے کو یا کسی جاننے والے کو، کسی سے بھی اپنی اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں جو کہ اگر یہ میڈیم شاید نہ ہوتا اور باقی کوئی اور میڈیمز کا ہم نے استعمال کرنا ہوتا تو شاید مشکل ہوتا. شاید اسی اسپوکن ورڈ کی طاقت کی وجہ سے یہ جو ریسائٹل کیا جاتا ہے، کوئی چیز جب سنائی جاتی ہے اور آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اس سے جو دل پر اثر پڑتا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہ سب کو سنا کر ان تک پہنچایا ہے کہ جب وہ بات خود اپنی زبان سے کہتے تھے، ادا کرتے تھے، تو اس کا سب سے گہرا اثر ان کے ساتھیوں پر ساتھیوں تک پہنچتا تھا. اسی وجہ سے یہ جو اسپوکن ورڈ کی صنف ہے یہ زمانہ قدیم سے جاتی رہی ہے لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے. اس کو تقریر کا فن بھی کہتے ہیں، اس کو قوت گویائی پر عبور بھی کہتے ہیں، زبان پر عبور بھی کہتے ہیں. اور اس کو آپ اگر جتنا مرضی آپ پیچھے چلے جائیے، آپ ارسطو کے وقت تک اگر چلے جاتے ہیں تو آپ کو تب بھی یہ اوریٹری کے، یعنی کوئی چیز یاد کر کے اس کو مجمع میں سنانا اور مجمع پر ایک سحر طاری کرنا یہ ہمیشہ سے انسانوں کا ایک ان کی طاقت رہی ہے، ایک وتیرہ رہا ہے. یہ جو ہماری بولنے کی طاقت ہے، اسی بولنے کی طاقت میں آواز کا زیر و بم بھی شامل ہے کہ ہم اپنی آواز کہاں اونچی کرتے ہیں، کہاں نیچی کرتے ہیں، کہاں زور سے بات کرتے ہیں، کہاں بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں، کہاں بات کو کھینچتے ہیں، طول دیتے ہیں، کہاں بات کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں. ان تمام چیزوں کو، ان کا رد و بدل کرنے سے ہماری بات کی جو گہرائی ہوتی ہے، ہماری بات کا جو زور ہوتا ہے، وہ اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے. اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہماری بات کتنا دور تک جائے گی، کتنی زیادہ اثر انگیز ہوگی. الفاظ کا استعمال، اسی آواز اوپر نیچے کرنے کو اگر ہم ایک ردھم کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو ہم گائکی کہتے ہیں، اس کو ہم گانا کہتے ہیں. اور گانا بعض طور پر یا بعض اوقات یا پھر گانے کی طرح ہی، یعنی اپنی آواز کو زیر و بم دے کر اس میں لچک پیدا کرنا، اپنی آواز کی ٹریننگ کرنا اس طرح سے کہ آپ کوئی چیز خوبصورت انداز میں پڑھ سکیں. جس طرح کہ ہمارے بہت سارے قاری حضرات ہیں جو خوبصورت قسم کی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ زیر و بم اس قدر خوبصورت انداز پیدا کر سکتا ہے کہ جس سے انسان کے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں صرف اور صرف آواز کو سن کر. آپ کا اگر کبھی اتفاق ہوا ہو کسی بھی اچھے امام کے پیچھے قرات سننے کا، وہ چاہے تراویح میں ہو یا اس کے علاوہ ویسے کبھی سننے کا، تو آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ بعض اوقات انسان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے پورے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات ہیں، ان مقامات کے مختلف معانی ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق جو ہے کسی چیز کو پڑھنا، سمجھنا اور لوگوں تک پہنچانا، اس سے انسان کے اوپر ایک گہرا اثر ہوتا ہے. اسی چیز کو، اسی ٹریڈیشن کو ہم ریدھمک ٹریڈیشن یا پھر اسلام کے اندر آپ سمجھ لیے گائکی کا ٹریڈیشن، کہ آپ اپنی آواز کو خوبصورت کریں، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی قرآن کو اپنی آوازوں سے اور خوبصورت کرو. اس کے بنیادی معنی یہی ہے کہ ہم ایسے خوبصورت انداز میں قرآن کو پڑھیں کہ وہ خود بخود ایک ریدھمک سٹائل بن جائے. یہ میں نے پوری آپ کے سامنے تمہید کیوں باندھی ہے؟ کیونکہ آج ہم ادبیات اور فنون لطیفہ جو علامہ کی کتاب سے دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں فائن آرٹس اور لٹریچر شامل ہے. میرے نزدیک میری جو چیز سمجھ میں آئی، اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ گائکی کے فن کو،
یا پھر اسپوکن ورڈ کے فن کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ فن ہے جس سے میرے خیال سے باقی بہت سارے فنون جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں. مثلا میوزک جو ہے وہ اس گائکی پر ایڈ کیا جاتا ہے، یعنی روح کا کام کرتا ہے. یہ شعر جو درمیان میں ہوتا ہے، ابھی ہم آج کی نظموں میں بھی دیکھیں گے، شعر جو ہے وہ درمیان میں روح کا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ موسیقی اس کے بدن کا کام کرتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر پھر ایک جو ہے وہ قوت بناتے ہیں. ان میں فرق کیا کیا ہیں جو کہ ایسٹ اور ویسٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں، جو اسلام میں اور باقی ٹریڈیشنز میں نظر آتے ہیں، ہم اس کو بھی دیکھیں گے. البتہ اپنی آج کی پہلی نظم آج پڑھنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ جتنی زیادہ پلورالٹی، جتنی زیادہ خوبصورتی ہمارے پاس اسلامک ٹریڈیشن سے یہ گائکی کے فن کے اندر ہی صرف اگر آئی ہوئی ہے، ہم اس کو دیکھ لیں تو شاید اگر ہم ویسٹ کا پورا میوزک کی ان کی ہسٹری، فلسفی، ڈیولپمنٹ ایک سائڈ پر رکھ دیں تو شاید تب بھی پوری نہیں ہوتی. کس طرح سے ہمارے ہاں اگر آپ نے کبھی دوبارہ سے یہ بات سنی ہو کہ جس طرح اذان ہوتی ہے تو اذان کے مختلف پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر اذان ادا کی جاتی ہے. حجاز کا ایک مختلف انداز ہے، مصر کا ایک مختلف انداز ہے، مراکش کا ایک مختلف انداز ہے، ہندوستان پاکستان کا ایک مختلف انداز ہے، یعنی یہ ملیشین ایک مختلف انداز ہے، انڈونیشین. اور ان تمام کے اندر بھی یعنی مختلف انداز کے ساتھ ساتھ ان اوقات کے حساب سے، مثلا فجر کے اوقات کی اذان ظہر کے اوقات کی اذان سے فرق ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آواز کا استعمال جو کوئی وہ کرتے ہیں جب بھی ہمارے مؤذن حضرات، تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اذان اس وقت میں کون سے میکسیمم اسپریچول نوٹس کو چھیڑ سکتی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اذان دی جاتی ہے. اور آپ وہ مختلف اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں یا گوگل پہ کہیں پر بھی آپ کو وہ نظر آ جائیں گے کہ کیا مختلف طریقہ کار ہیں اذان دینے کے، کس طرح سے مختلف طریقے سے وہ اذان دی جاتی ہے. یہ ساری جو مختلف میٹرز ہیں، ردھم کے میٹرز، شاید اتنے زیادہ میٹرز ویسٹ کے میوزک میں پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ویسٹ کے میوزک میں نارمل ایک 4 کا میٹر ہے، 1 2 3 4 کا، اور اس کے ساتھ اس پر بیٹس ایڈ ہوتی جاتی ہیں اور اس پہ پورا کا پورا میوزک کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایک جو بھی آپ ان کا گانا اٹھا لیں گے جہاں کہیں سے بنا ہوگا، وہ چاہے پاپ میوزک کا ہوگا، راک میوزک کا ہوگا، اب آج کل نیا جو الیکٹرانک ڈانس میوزک ہوگا، وہ نارمل اوقات کے اندر نارمل طریقے میں وہ 4 کا میٹر فالو کرے گا. لیکن اگر آپ ہماری ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار دیکھیں گے میوزک سے کسی کی انوالومنٹ کا، جو ہمارے کچھ گھرانے ہیں جس میں میوزک باقاعدہ طور پر سکھایا گیا، بنایا گیا اس واسطے کہ اس سے اللہ کا پیغام آگے تک پہنچایا جائے. کیونکہ ابھی میں فقہی ڈسکشن میں اس کی نہیں آ رہا، میں اس کی جو صنفی ڈسکشن ہے اس کے اوپر صرف اپنے آپ کو میں نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ کون سا راگ مختلف اوقات میں پڑھنا ہے، کیا کون سی نظم ہے یا کون سی بات ہے جو کہی جائے گی تو سب سے زیادہ اثر کرے گی لوگوں پہ. بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، کیسے بھر لاؤں میں جمنا سے مٹکی، خواجہ نظام الدین لاج رکھو مجھے گھونگھٹ پٹ کی. تو اس یعنی وہ ردھم جو ہے نا وہ ہماری میوزک کا یا ہماری گائکی کا مین آپ سمجھ لیجئے میٹر ہے، جس کے اوپر جو 4 سے بڑا بھی ہے، جو 4 6 11 مختلف جگہ پہ مختلف طریقے کا ہوتا جاتا ہے. اس ساری چیز کو اب ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے آج کی اپنی یہ نظمیں پڑھنی ہے کہ یہ وہ جو خوبصورت طریقہ کار ہے زندگی میں گائکی کو یا فنون آرٹ سے ایک خوبصورت کام لینے کا اور اس خوبصورتی سے اور خوبصورتی پیدا کرنے کا. آج ہم وہاں اس میٹر میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آج بھی ہم وہی خوبصورتی پیدا کر رہے ہیں؟ کیا آج بھی اگر ہم کوئی میوزک پیدا کرتا ہے یا کوئی مصوری کرتا ہے یا کوئی ڈرامہ بناتا ہے یا کوئی شارٹ سٹوری لکھتا ہے، شاعری کرتا ہے، کیا وہ تمام میٹرز فالو ہو رہے ہیں خوبصورتی کے جو ایک زمانے میں ہماری پہچان ہوا کرتے تھے؟ اگر نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے؟ اور اگر دوبارہ پیدا کرنی ہے ہم نے ویسی خوبصورتی تو کیسے پیدا کرنی ہے؟ اس امید کے ساتھ ہماری آج کی انشاءاللہ پہلی نظم ہے تخلیق. تخلیق سے ہم آج کی اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کلام اقبال کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آب جو سے کیے بحر بے کراں پیدا. وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا. خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا. ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے،
عجب نہیں ہے کہ ہوں میرے ہم انا پیدا. تخلیق کہتے ہیں کسی چیز کو کریٹ کرنے کو, کریٹیوٹی کی حس کو یا کریٹیوٹی کے فن کو تخلیق کہتے ہیں. اب یہ یعنی ایک جنرل خطاب کیا جا رہا ہے ان تمام لوگوں سے جو کسی بھی قسم کی تخلیق کرتے ہیں, تخلیق کے معیار پہ پورا اترتے ہیں. اب وہ چاہے کانٹینٹ رائٹرز ہوں, کانٹینٹ ڈیولپرز ہوں, وہ بلاگ لکھتے ہوں یا ولاگ بناتے ہوں یا چھوٹی سٹوریز بناتے ہوں یا صرف دوستوں کو کامیڈی کرتے ہوں, کسی چیز کو ڈرامٹائز کرتے ہوں, کسی بھی لحاظ سے تخلیق کرنے والے جو لوگ ہیں, یہ تخلیق کے فن کے بارے میں علامہ اب کیا کہہ رہے ہیں. جہان تازہ کی, نئے جہان کی, ایک نئی دنیا کی افکار تازہ سے ہے نمود. افکار کہتے ہیں آپ کی فکر کو یا تھاٹس کو یا آپ کے خیالات. افکار یعنی پلورل ہے, افکار تازہ یعنی نئے خیالات سے ہے نمود. نمود کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھاوا دینے کو یا بڑا کرنے کو, یعنی کسی چیز کے سامنے آنے. نیا جو اگر جہان پیدا ہونا ہے نا تو وہ نئے تھاٹ سے ہی پیدا ہونا ہے, وہ نئے کانٹینٹ سے ہی پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے, نئی شکلوں میں جب ہمارے سامنے کانٹینٹ آئے گا, خوبصورتی آئے گی, کریٹیوٹی آئے گی, نئے میڈیمز پہ آئے گی, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ آئے گی, میس میڈیا میں آئے گی, فلم انڈسٹری کے اندر آئے گی, میوزک میں آئے گی. ان تمام میں جب تک نئی صنف نہیں آئے گی, نئے خیالات نہیں آئیں گے, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کیوں کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. سنگ و خشت پتھر, اینٹوں اور پتھروں سے نئے جہان نہیں پیدا ہوتے, یعنی کہ ڈیڈ چیزوں سے, یعنی کہ پرانے خیالات سے, یعنی بوسے بودے مطلب بودے کے. آپ ویسٹ نے ایک دفعہ ٹرائی کر لیا, مطلب ہالی ووڈ نے کر لیا, بالی ووڈ نے کر لیا, سب نے ٹرائی کر لیے. اب ہم بھی اس کی ایک کاپی کر کے دکھائیں کیونکہ وہاں پر کوئی چیز مشہور ہو گئی ہے, تو ویسی ہی ہم کوئی چیز بنا لیں تو ہم بھی شاید مشہور ہو جائیں. اس سے نئی دنیا نہیں پیدا ہوگی, نہ ہی آپ کی کوئی پہچان ڈیولپ ہوگی. خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے, جو اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں نا, اپنے آپ میں ڈوب کے اپنی ایکچوئل ریالٹی تک پہنچ جاتے ہیں, ان کی جو طاقت بنتی ہے, پھر ان کی جو ڈٹرمنیشن ہے. ہماری ابھی گھر پہ پچھلے عرصے بات ہو رہی تھی, تو ہم اس کا ایک ہائبرڈ ورڈ ہوتے ہیں بہت سارے جو ہم انگریزی اور اردو کے بنا لیتے ہیں. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ کیسی محسوسمنٹ ہو رہی ہے, کیا محسوسمنٹ ہے اس بارے میں آپ کی. تو اس طرح ڈٹرمنیشن کو ہم سمجھنے کے لیے اس کو ڈیٹرمنیشن بھی کہہ سکتے ہیں, کہ جتنا زیادہ انسان ڈھیٹ ہو جائے اپنی زندگی میں کسی ایک بات پہ, وہ ڈیٹرمنیشن بھی جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے. کہ اس آبجو سے کیے بحر بے کراں پیدا. آبجو چھوٹی سی ندی یا نہر, اس میں سے بحر بے کراں, ایک ایسا سمندر جس کے کنارے ہی نظر نہیں آ رہے, وہ پیدا ہو جائیں گے اگر تم اپنے آپ کو پہچان جاؤ, تمہاری عزم و ہمت اتنی طاقتور ہو جائے. وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے. گردش کہتے ہیں کسی چیز کے گھومنے کو, یعنی الٹ پھیر کو, یعنی اوپر نیچے جانے کو, یعنی زمانے کی گردش. یعنی یہ جو دن رات ہمارے گزر رہے ہیں, روز سے روز نئی سے نئی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ زمانے کی گردش ہے. اس زمانے کی گردش پہ کون قابو پاتا ہے, کون اس میں جیتتا ہے, ہو از دا ونر ہو کمز آؤٹ فرسٹ اینڈ ایز اے بیوٹیفل پرسن, جو اس بات کو آگے لے کے جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا. نفس کہتے ہیں سانس کو, عمر ہماری ایج ہوتی ہے, جاودانی کہتے ہیں ہمیشگی کو, all the time, like سارا کا سارا وقت. تو عمر ہمیشہ کی زندگی, کہ آپ اگر آج چلے جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, لیکن آپ کا کام پیچھے رہ جاتا ہے, وہ کام ایسا کام ہو کہ پھر اس کی عمر جاوداں ہو. جیسے کہ یہ اس کتاب کی, میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے, اس کی عمر جاودانی ہے, کہ جو وقت گزرتا جاتا ہے لیکن یہ پرانی نہیں ہوتی, اس میں ساری باتیں جو ہیں وہ بار بار کیے جانے والی ہوتی ہیں. تو یہ عمر جاوداں جو ہے, ہر سانس میں اگر ہم نئی تخلیق چیزوں کی کر رہے ہوں, ہر سانس میں ہم ایک بہتری کی طرف لے کر چل رہے ہوں, اس سے ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا پر جیت سکیں. خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے, اب چونکہ موت ہو گئی ہوئی ہے مشرق کی, یعنی 100 ایئرز پہلے کی بات ہو رہی ہے, کہ ساری کی ساری ہماری نیو تھاٹ جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے. صرف اور صرف تقلید ہے, تقلید بھی ویسٹ کی تقلید ہے, ہمارے اپنے نیشن کی تقلید بھی نہیں ہے وہ. جب ہم اس تقلید کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور غلامی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو پہچاننے سے ہماری ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, تو کیا ہوگا, ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا. پھر ایسے شخص کیسے پیدا ہوں جو اللہ کی ٹریٹس کو, جو اللہ کو جاننے والے ہوں, اللہ کے رازدار ہوں, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نشین ہوں, یعنی دنیا کی, زمانے کی, کائنات کی ریالٹی جانتے ہو. وہ لوگ تو پھر نہیں آ پائیں گے, کیونکہ ہم لوگ تو پھر غلامی کسی اور کی ہے. جب ہمارے ماتھے پہ سجدہ جو ہے وہ کہیں اور ہو رہا ہوگا, ہمارے ماتھے کا سجدہ,
تو ایک سجدہ جسے ہم گراں سمجھتے ہیں وہ ہماری مدد کو کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ، وہ ہمارے اوپر کرم کیسے کرے گا کہ جب ہم نے خود اپنے کرم کا دروازہ جو ہے اس کو لاک لگا کے ہم نے ایک کھڑکی کھول لی ہوئی ہے جو کہ گٹر کے اندر جاتی تھی. مطلب اس سے کیا خوبصورتی ہماری زندگی میں آئے گی. ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے، عجب نہیں ہو کہ میرے ہم انا پیدا. بوئے رفاقت کا مطلب دوستی کی خوشبو. ٹھیک ہے، ہوائے دشت سے مراد جنگلوں میں سے مجھے وہ آواز آتی ہے دوستوں کی کہ وہ کہیں جنگلوں میں کہیں چھپے بیٹھے ہیں میرے دوست. یعنی کہنے کا مراد یہ کہ وہ جو بڑے دور ہیں، جو دنیا سے الگ کٹ کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل میں مجھے لوگ چاہیے تھے. عجب نہیں ہے کہ ہو میرے ہم انا پیدا. ہم انا سے مراد اگین دوست، مسافر، یعنی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایک سفر پہ چلیں. تو یہ بات اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ سب لوگوں کی ہی خودی مر گئی ہے، سارے کے سارے لوگ ہی کہیں دفن ہو گئے ہیں، سب ہی تقلید پر چل پڑے ہیں. کچھ لوگ لیکن وہ چھپے بیٹھے ہیں. اب وقت آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آشکار کریں، سامنے آئیں، اپنی کریٹیوٹی، اپنا جوش، اپنی خوبصورتی وہ دنیا کو دکھائیں. اپنے دل کے زخم جو ہے وہ ان کو اپنی زندگی کا مان بنائیں اور اس کو اپنی طاقت بنا کر دنیا کے ساتھ شیئر کریں. اب وہ وقت آیا چاہتا ہے. یہ ہم نے آج کی پہلی تخلیق نظم پڑھنی تھی. اس کے بعد جی اگلی ہے شعاع امید. اچھا جی، شعاع امید بھی جو ہے اتنی خوبصورت نظم ہے کہ تھوڑی سی لمبی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پورا خلاصہ اکٹھا کریں. لیکن شعاع امید بھی، یعنی اگر آپ اس کو علامہ سے کی وہ اگین وہی والی بات ہے، وہ میسج والی جو چیز ہوتی ہے کہ ایک میسج ہوتا ہے، ایک میڈیم ہوتا ہے. اگر ہم میسج کو حالانکہ ہم بات صرف میسج کی کر رہے ہیں، لیکن آپ میسج کو الگ رکھیں، صرف میڈیم دیکھیں. ٹھیک ہے، کہ کس خوبصورتی سے بات کی جا رہی ہے، اس بات میں ردھم کتنا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے تو مزہ آتا ہے. مثلا میں آپ کو اس کے علاوہ ویسے ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے بہت اچھے ہمارے ممبر، ہمارے دوست اسامہ مصطفیٰ، اتنی خوبصورت آواز میں وہ علامہ کا کلام پڑھتے ہیں کہ آپ کے یا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بچتا نہیں. مطلب ابھی ہم انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کریں گے آپ کے ساتھ ساتھ. اس میں دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری، مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل بیدار پیدا کر کے وہ کیا ہے کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. اتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ پوری ردھم کی لے بنائی ہے، اتنا خوبصورت نوٹ میں انہوں نے یہ پورا کا پورا نظم پڑھی ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری خوبصورت نظمیں کہ بندہ سن کے ویسے ہی موو ہو جاتا ہے کہ یار یہ اتنا خوبصورت کسی نے اگر میسج دیا تو اس پر تو ویسے ہی بندے کو واہ واہ کر کے جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے. جس وجہ سے یعنی ہم قوالی سنتے ہیں تو ایک خاص ردھم ہوتا ہے. اچھا یہ بات بھی اس میں یاد رکھیے کہ جب بھی یا قوالی ہے یا کلام اقبال ہے یا مثنوی ہے، اس کو اگر قوالی کی صورت میں یا اگر آپ گانے کی صورت میں پڑھتے ہیں تو یہ ان اٹ سیلف عبادت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، عبادت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں بتا دی گئی ہیں، عبادتیں ہیں ہماری کرنے کی، وہ ہم نے کرنی ہے. البتہ یہ تمام چیزیں ہمارے عبادت کے شوق کو بڑھانے کا کام ضرور کرتی ہیں. اب ہمیں نماز پڑھنے کا بھی شاید زیادہ مزہ آئے کہ جتنی زیادہ خوبصورتی سے اگر ہمارا امام جو ہے وہ مقامات کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان معانی کے اندر وہ مختلف طریقے سے ریسیٹیشن کرتا جا رہا ہو قرآن مجید کی. تو یہ وہ زیر و بم بھی اور یہ تمام یعنی لے بھی ہماری عبادت کے شوق کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں. اسی طرح اب یہ شعاع امید دیکھیے گا کہ کیا خوبصورت نظم یہاں پر لکھی گئی ہے. 3 حصوں میں ہے، ہم تینوں اکٹھے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا خلاصہ کرتے ہیں. میں آپ کا ساتھ ساتھ یہاں سے اس کو آن بھی کر لوں تاکہ میرے پاس کامنٹس بھی آتے رہیں. جی، سورج اپنی شعاؤں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام. مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام. نئے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نئے مثل صبا طوف گلو لالا میں آرام. پھر میرے تجلی کدائے دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان و بیابان و درو بام. واہ، آگے آئیے. آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہیں شعائیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہیں ہم آگوش. ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن،
افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش، مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش، پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔ ایک شوخ کرن شوخ مثال غرور، آرام سے فارغ صفت جوہر سیماب، بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو، جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب، چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو، جب تک نہ اٹھے خواب سے مردان گراں خواب، خاور کی امیدوں کا یہی ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب، چشمے مہو پرویں ہے اسی خاک سے روشن، یہ خاک کے ہے جس کا خزف ریزہ درے ناب، اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غواص معانی، جن کے لیے ہر بحر پرآشوب ہے پایاب، جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب، بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب۔ اور آخری شعر سنیے گا، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یعنی یہ خوبصورتی سے پوری کی پوری نظم، اب ہم چونکہ اس میں لمبی نظمیں اور اقبال کی بڑی کرٹیکل تھاٹ والی نظمیں پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس لیے اس کو میں نے سوچا کہ اکٹھا ہی سارا کا سارا پڑھ دیا جائے۔ سورج نے اپنی شعاؤں کو یہ پیغام دیا۔ اب بیسکلی ہو کیا رہا ہے، سورج جو ہے وہ اپنے سے نکلنے والی جو کرنیں ہیں جو دنیا میں جا رہی ہیں، یعنی دنیا سے مراد ہے کہ زمین پر پڑ رہی ہیں اور جا کر لوگوں پر اثر کر رہی ہیں، یہ دنیا کی جو روزانہ کے دن رات گزر رہے ہیں ان پر ان کی نظر ہے، ان شعاؤں کی، ان سے خطاب کر رہا ہے سورج اور بتا رہا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے دنیا میں اس وقت اور کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ شعاؤں کو کہتا ہے جناب سورج کہ یہ دنیا جو ہے یہ کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی اس میں جو ہے وہ دن ہے، کبھی رات ہے، یعنی کبھی کوئی اچھائی ہے، کبھی برائی ہے، کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے اس کا، تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کا، کوئی میٹر ہی نہیں ہے جس کے اوپر یہ گھومتی ہو، حالانکہ یعنی فزیکلی تو یہ اپنے میٹر کے اوپر قائم ہے، گول گول گھومے جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر ہونے والے حالات و واقعات کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں، تم اتنی عرصے سے تم جو ہے وہ پوری یہ کائنات کا رستہ جو ہے کاٹ کاٹ کے زمین تک پہنچ رہی ہو، دنیا میں پھیل رہی ہو، لوگوں کے پاس جا رہی ہو، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام۔ بے مہری ایام، ایام کہتے ہیں دنوں کو، اور بے مہری یا بے مہری کہتے ہیں کسی چیز کے اچھے نہ ہونے کو، یعنی کوئی اگر دن اچھے نہیں گزر رہے، یعنی آپ کے دن کوئی اچھے گزروانا ہی نہیں چاہ رہا، آپ کے برے ہی دن چلتے جا رہے ہیں، یعنی کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی اچھی نئی بات ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ نئے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، کہ یا تو تم جا کے گرتے ہو نا سیدھا ریت پہ، اور یوں کر کے کیا کہتے ہیں وہ ساری کی ساری چمکتی ہوئی ریت نظر آتی ہے دور سے جب سورج کی شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں اس پہ، اس میں بھی کوئی راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے اس میں کوئی، لائک دیٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ۔ اس کے اوپر جا کر بھی ساری زندگی ہماری خوبصورت نہیں ہو جائے گی اچانک سے کہ ساری چیزیں بہترین ہو گئی۔ نئے مثل صبا توف گلو لالا میں آرام، کہ اور نہ ہی صبا کہتے ہیں ہوا کو، ٹھیک ہے، اگر تم ہوا کی طرح یعنی گل و لالا پہ جا کے پڑھتے ہو، یعنی چمن کے اندر یا تو ایک صحرا کی آپ کو ملتی ہے خوبصورتی اور اس میں ایک راحت مل سکتی تھی، یا تم جب پڑھتی تھی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں انہیں پھولوں کے اوپر، تو اس سے وہ لوگ بھی چمک اٹھتے تھے، کھل اٹھتے تھے، اس سے کوئی راحت ملنی چاہیے تھی، اس میں بھی کوئی راحت نہیں ہے، نہ چمن میں راحت ہے نہ صحرا میں۔ کریں کیا، میں کہاں جاؤں تم لوگوں کو لے کر، پھر میرے تجلی قدائے دل میں سما جاؤ، واپس آؤ، یہ میرا دل، یہ تجلی جس میں سے روشنائی خوبصورتی پھوٹتی ہے نکلتی ہے، واپس اس میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان و بیابان و درو بام، کہ یہ جو تم ادھر سے ادھر پھر رہے ہو، کبھی جو ہے وہ جنگل میں، کبھی صحرا میں، چمن میں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر واپس اپنی ریالٹی میں اتر آؤ۔ یعنی میسج ہمیں یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جب تک تم اپنی اصلیت کے اندر نہیں اترو گے، نہیں ڈوبو گے اس کے اندر، تب تک تمہارا باہر نکل کر کہیں پر بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب وہ دوبارہ وہی بات کہ دل میں لا الہ اگر نہیں بول رہا تو اس کا ہمیں آگے جانے کا، آگے لے کر چلنے کا اپنی بات کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آگے آ جائیں جی، آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہیں شعائیں، آفاق یعنی کہتے ہیں پوری کائنات کو، دنیا کو، ہر طرف سے جو ہے وہ سورج کی یہ شعائیں اٹھ رہی ہیں،
شعاع امید کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ کون سی کرن ہوگی جو کہ خوبصورتی کی بہتری کی کرن بن کر سامنے آئے گی، وہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور ہر خطے سے ہر جگہ سے اٹھتی آ رہی ہیں یہ والی شعائیں. بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش، کہ یہ بچھڑا ہوا خورشید سورج، یعنی جو خورشید سے سورج سے جو بچھڑا ہوا ہوتا ہے، کیا چیز، تھینک یو، خورشید سے یعنی سورج سے جو کرنیں بچھڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ کرنیں واپس جو ہے وہ گھوم گھوم کے واپس سورج کے پاس پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب ان کی کوئی اور ریالٹی نہیں تو انہوں نے اپنی ریالٹی میں واپس آنا ہے. ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن، مغرب میں ویسٹ میں یہ سورج کا اجالا، یعنی سورج سے مراد ہے ریالٹی کا، اصلیت کا، حق کا، ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ظہور سامنے آنا، سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جانا کہ یہ ریالٹی ہے، ریالٹی ایز کلیئر ایز دا سن. یہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آگے ریزن دے رہے ہیں. افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش. مطلب کیا خوبصورت شعر کہ دونوں اس میں اینگلز دیکھیے. انوائرمنٹل ہماری ایسپیکٹس کا بھی اینگل ہے کہ ادھر تو مشینیں ہی اتنی لگ گئی ہیں کہ ان کا دھواں ہی اتنا زیادہ ہے کہ پورے کے پورے آسمان کے اوپر وہ دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں، کالے بادل چھا گئے ہیں، جو اوزون لیئر ڈپلیٹ کر رہے ہیں، جو کاربن لیولز اوپر کر رہے ہیں، جو ہمارے جو ہے وہ پوری کی پوری ارتھ کا ٹیمپریچر جس کی وجہ سے رائز کر رہا ہے. اور اگلا اس سے یعنی یہ ساری اس کی گندگی اور اس سے مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس سے اگلا جو ہے وہ کیا چیز اس کے ساتھ آ رہی ہے، اس سے اگلی چیز جو اس کے ساتھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا. جو حق تھا، جو سچ تھا، جس چیز سے اصل میں دنیا پہ اثر ہونا تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا. یعنی ویسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اچھا سچا سمجھنے میں لگ گیا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ ایکچوئل ریالٹیز کیا تھیں جن کی بیسس پہ ہم نے دنیا چلانی تھی. مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم. ایسٹ میں ابھی بھی شاید موقع ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا میسج پھیل سکے، یعنی وہ جو سورج ہے وہ نظر آ سکے. اس کو نظر آ رہا ہے، یعنی اس کے سامنے وہ ریالٹی موجود ہے ابھی بھی ایسٹ میں، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش. صفت عالم لاہوت، اللہ تعالیٰ، لاہوت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف اشارہ، عالم لاہوت اللہ کا عالم، اور صفت عالم لاہوت کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، the qualities of God جنہوں نے ہم پہ کرم کرنا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ غفاری کی، ہمارے اوپر بہتری کی جو امیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی تھی وہ بھی خاموش ہیں ساری کی ساری، کیونکہ ابھی ہماری وہ ٹریننگ نہیں نا ہوئی ہوئی، اندر سے سارے کے سارے بیٹھے ہیں، ابھی وہ غلامی سے نہیں نکل پائے ہیں. تو وہ ایسے لوگ ہم کب بنیں گے جو ایک زمانے کے ترک تھے کہ جن کو دیکھ کر سب کو جو ہے وہ ایسا ایمان کا زور ایسا جاگتا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ والے لوگ کیسے ہم نے دوبارہ بننا ہے؟ وہ ابھی ہم لوگ بنے ہی نہیں ہیں. تو اسی لیے جو اللہ کا عالم ہے وہ بھی ابھی ایسٹ پر خاموش ہے. پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے اے مہر جہاں تاب، نہ کر ہم کو فراموش. کہ ہمیں پھر سے تم اپنے اندر بسا لو سورج حق اللہ تعالیٰ، واپس لے جائیے ہمیں، اس کرن کو واپس کھینچ لیں اور پہلے اپنے اندر سما تو لیں. یعنی ہمارے اندر ہم پہلے اللہ تعالیٰ میں اتر تو جائیں اور اللہ ہمارے اندر تو اتر آئے نا. یعنی ہماری کوالٹیز ساری اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز بنتے جائیں. ہاتھ ہے مومن کا، بندہ ہے مومن کا، ہاتھ تو ہو جائے پہلے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن تو ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ نے دنیا کی ساری بہتریوں میں جانا ہے نا. وہ سینہ روشن میں ہم اتریں گے تو اے مہر جہاں تاب، کہ جس سورج کی وجہ سے پورا جہان جو ہے وہ روشن ہے، وہ ہمیں واپس اپنے پاس بلا لو. ایک شوخ کرن شوخ مثال نگہ حور کی آنکھ کی تیزی کی جیسے. آج کل تو ویسے ہی بہت چرچا ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے حور کے تذکروں کا. ہمارے دونوں سائڈز بڑی ڈیوائیڈ ہوئی ہیں، لبرل اور کنزرویٹو. البتہ ریالٹی ہے، اس سے نہ ہی منہ چھپانا چاہیے نہ ہی گھبرانا چاہیے. اس کی ریالٹیز کو ریکنسائل کرنا چاہیے ہمیں اپنی باتوں کے ساتھ. یعنی جنت کی جو حور پرومس کی گئی ہے، اور آگے بھی یعنی اقبال کی بھی جو بات ہے کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک جو ہے وہ دلاسا تو آپ کو دینا ہے پھر حور کا. لیکن علامہ اس کو کس جو ہے وہ طریقے سے استعمال کریں. علامہ کہہ رہے ہیں وہ جو حور کی خوبصورتی بیان کی گئی نا کہ تیز آنکھوں والی، اس آنکھ کی تیزی کی طرح کی جو ہے وہ یہ تیز کرن کی بات اب وہ کر رہے ہیں. ایسی سورج کی تیز کرن جو کہ حور کی آنکھ کے جیسے تیز ہے. آرام سے فارغ صفت جوہر سیماب، کہ جس کو کوئی جو ہے وہ
فراغت نہیں ہے دنیا میں، کوئی اور کام نہیں ہے، صفت جوہر سیماب کے، یعنی جس طرح مرکری ہوتا ہے، یعنی کوئی دھات ہے، سیماب جو ہے اس کی تیزی، اس کی کاٹ کی طرح کی تیزی کی طرح کی یہ کرن ہے، یعنی چیزوں کو کاٹ جاتی ہے، اتنی تیز یہ کرن ہے. بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو. تنویر سے مراد ہے پھیلنا، روشن کرنا. رخصت سے مراد اجازت ہے. رخصت تنویر عطا ہو، مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں اور پھیل جاؤں، اب دنیا میں پھیل جاؤں. کیوں؟ جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب. اب مجھے اجازت دی جائے، یہ علامہ ابا اپنی بات کر رہے ہیں، کہ میں اس وقت تک پھیل جاؤں جب تک مشرق کا، ایسٹ کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک یعنی انسان اس تک حق پہنچ نہیں جاتا، اس تک یہ خوبصورت بات جب تک پہنچ نہیں جاتی، تب تک مجھے اجازت دی جائے اب میں جاؤں اور جا کر بولوں. جس کو دوسرے الفاظ میں پھر علامہ نے ایک اور جگہ کیا کہا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. کہ آپ نے مجھے اب جنت سے نکال ہی بھیجا ہے، اب دنیا میں اتار ہی دیا ہے، تو اب یہ جو دنیا کے کام ہے یہ مجھے کرنے تو دیں، دنیا میں دوبارہ سے حق کا بول بالا تو ہو سکے، واپس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ایک ایک ذرے میں سے خود لا الہ کی گونج تو آ سکے. جب تک وہ نہیں آتی تو میرا کام کیسے مکمل ہو سکے گا؟ آپ نے مجھے خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا ہے، تو اب مجھے اجازت دی جائے کہ میں وہ روشنی پھیلا سکوں. چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو. انڈین سب کانٹیننٹ، بر صغیر پاک و ہند کی تاریک فضا، یہ دا ڈیڈ ایئر، اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں، جس کے اندر ڈارک ایئر جو پھیلی ہوئی ہے، ڈارک پورا کا پورا ایٹماسفیئر، جس کے اندر کوئی ہم نئی زندگی پا ہی نہیں سک رہے ہیں، غلامی سے نہیں نکل پا رہے. لیکن اب ایسی کی تیسی، اب تو میں نے یہ تاریک فضا توڑ کے ہی رہنی ہے، اب میں نے ایک نیا جہاں اس میں سے پیدا کر کے رہنے. اس کے لوگوں کو میں نے کیا کر کے رہنے؟ جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردان گراں خواب. یہ جو گہری نیند سوئے ہوئے لوگ ہیں نا سارے، یہ جو ہم لوگ سو چکے ہوئے ہیں بالکل اپنی ریالٹی سے دور ہو کے، جب تک یہ سب جاگ نہیں جائیں گے میں نے تب تک بولتے رہنے، میں نے تب تک وہ کرن ان کے اوپر ڈالتے رہنی ہے کہ یہ سب اٹھیں. کیونکہ ان کو کام ایک لگایا گیا تھا جس سے یہ جو ہے وہ بے ہوش پڑیں. کیونکہ یاد رکھیے یہ جنگ کا اعلان ہے نا، اعلان جنگ ہے ضرب کلیم. اب وہ اس کو فارسی میں علامہ کیا کہتے ہیں، مردان گراں خواب کی جو بات کی ہے کہ یہ جو گہری نیند سوئے ہوئے لوگ ہیں، گہری نیند سوئے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں علامہ کا وہ شعر کہ معمار حرم باز بخامیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. کہ اے وہ شخص جس نے حرم بنایا تھا، یعنی جس شخص نے کعبے کی تعمیر کی تھی، اٹھو کیونکہ اب دنیا کی تعمیر کرنی ہے، اب دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے تعمیر کرنے کے لیے. گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو. یعنی 3 دفعہ کہنے والا انداز جو ہے وہ ایک بات کے اوپر ایمفسس دینے کا انداز ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز یہی ہے، اور اب بھی یعنی کوئی بات 3 دفعہ ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کتنا سیریس ہوں اس بارے میں. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، کہ اٹھو اب تو وقت نکل گیا ہاتھ سے، اب دیکھو تو صحیح کتنا فرق آ گیا. ایک پاکستان کو اب کینیڈا، یو ایس، فرانس کسی جگہ کے ساتھ بھی کھڑا کر کے دیکھ لو کیا فرق آ گیا. یعنی اس کو ہم نے برابر کرنا تھا، ہم نے ایکچولی لیڈ کرنا تھا دنیا کی امامت پہ. لیکن ابھی تک ہم بیٹھے صرف وقت ان اوقات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہاں پر کوئی ڈیسیجن لے لی جائے، اس ڈیسیجن کو کوئی فالو اپ کرنے کے لیے پھر ہم لوگ کوئی نہ کوئی پروسیجر لے کر آئیں. تو اس سے نکلو، گہری نیند سے نکلو. خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز. ایسٹ، خاور کہتے ہیں ایسٹ کو، خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز. خاک سے مراد مٹی اور مرکز سے مراد کے سینٹر، کہ ایسٹ کے اندر کوئی اگر بہتری آئے گی، ایسٹ پورے کو اگر ویسٹ کے خلاف کوئی لیڈ کرے گا تو وہ یہ ہند کا خطہ ہے. یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا خطہ ہے، افغانستان، پرشیا تھوڑا بہت اس میں شامل ہو کے، لیکن بیسکلی ہند، کیونکہ وہ باقی سارے پھر عجمی میں آ جاتے ہیں. ان لوگوں نے جو ہے وہ بہتر کرنا ہے، انہوں نے اٹھا کر جو ہے وہ پورے ایسٹ کو اوپر لے کر جانا ہے. اور اب یہ ہماری آگے کی ڈسکشن تھی، لیکن ہم بات کر لیں کہ تھوڑا سا جو ہمیں انالیسس سمجھ بھی آتا ہے کہ جس وجہ سے، اور یہ پینڈیمک میں، کورونا کے پینڈیمک میں ہمیں یہ چیز اور گہرائی سے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اب دنیا میں جو سپر پاورز کی، ہم آگے سیاسیات مشرق و مغرب میں اس پر زیادہ ڈسکشن کریں گے، لیکن جو بیلنس پہلے ویسٹ کی طرف ٹلٹڈ تھا نا پاور کا، پیسے کا، آہستہ آہستہ وہ بیلنس ٹلٹ ہو کر اب ایسٹ کی طرف آ رہا ہے. پہلے ایسٹ سے پیسہ نکل کے یہاں سے ریسورسز نکل کر جاتے تھے، اور یورپ اور ناردرن امریکہ کو انہوں نے فل سیراب کیا، وہاں پہ بہتری ہوئی.
اب دنیا کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ویسٹ سے اٹھ کے ایسٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے, یعنی پیسے کا فلو جو ہے وہ اب الٹا پڑ گیا ہے. اب چائنا جو ہے وہ مین پروڈیوسر ہو گیا ہے. چائنا جو ہے وہ پوری دنیا کی لیٹس سے جو سپلائی لائنز ہیں, سپلائی چینز ہیں, ان کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. تو آہستہ آہستہ ہمارا بیلنس جو ہے وہ ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. 20 جو ہمارا کچھ دوستوں کا چیزیں سمجھنے کے بعد کچھ چیزوں کا انالیسس ہے وہ یہ ہے, اس پہ ہم بعد میں الگ سے بات بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے سوالات ہوں اس میں, ہم چاہیں گے کہ اس آئیڈیاز کو ان کو اور بھی ڈیولپ کریں, بیکاز کچھ دوست ابھی اس پہ ریسرچ پیپرز لکھ بھی رہے ہیں کہ یہ جو 21st سینچری ہے یہ 3 قوتوں کی سینچری ہے. یہ سینچری ایسٹ کی سینچری ہے, مشرق کی. یہ سینچری جو ہے وہ ایشیا کی, یعنی سینچری ہے ایشیا اور افریقہ, پرٹیکولرلی ایشیا کی. ایسٹ کے بعد یہ خواتین کی سینچری ہے. اس میں خواتین کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہونے والی ہے, سب سے زیادہ ان کو اس میں طاقت ملنے والی ہے. اور یہ صدی 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے. اس میں اسلام نے ایک طاقت بننا ہے. وہ کیسے بننا ہے؟ عددی طاقت تو بائی 2070 2075 کے وقت تک کی, یعنی جو شماریات ہیں اس میں اسلام جو ہے وہ عددی طور پہ یعنی نمبرز میں سب سے بڑا ریلیجن بن جائے گا. آپ یہ بات سمجھ لیجئے, نمبرز میں سب سے بڑا ریلیجن اسلام بن جائے گا. لیکن نمبرز میٹر نہیں کرتے ہیں, میٹر وہ آپ کے اندر سے ویلیو اور انٹرنسک پاور کرتی ہے نا. اسی طرح ایسٹ میں بھی طاقت آ جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں آئے, یہ اگلی بات آ گئی. اور تیسری بات یہ کہ خواتین بھی جو ہیں وہ اپنے رولز ڈیفائن کر کے اپنی طاقت کو سمجھ کے اپنا صحیح بہترین رول سر انجام دے رہی ہوں گی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تمام پاکستان کی خواتین جو ہیں ان کے حقوق مل چکے ہوں گے اور وہ ساری کی ساری چیزوں کی دوڑ بھاگ سنبھال رہی ہوں گی. اب ان تین یہ کام بطور انسان ایک اور یعنی اس صدی کا وہ یہ بھی ہوگا کہ ہم یہ تینوں طاقتیں, ایسٹ, اسلام اور خواتین کی جو طاقت, یہ تینوں کو پاکستان میں جمع کر دیں. ہم ایسٹ کی پہچان پاکستان کو بنا دیں, ہم اسلام کی پہچان پاکستان کو بنا دیں, اور ہم خواتین کی پہچان پاکستان کو بنا دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تینوں طاقتیں اگر ہم ڈیولپ کر جاتے ہیں, مطلب اپارٹ فرام ڈیولپنگ آر اون, خود ہی کہ ہم نے اسٹرانگ, اسمارٹ اینڈ سینسٹیو بننا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں طاقتیں بھی اگر یعنی ہم بن جاتے ہیں تو دیٹ از دی وننگ فارمولا. اس کے اوپر ہم نے دنیا کی امامت کرنے کی شاید ہمیں جو ہے وہ موقع مل سکے. اس وقت میں واپس سارے لوگوں کو گہری نیند سے اٹھانا پڑے گا. تو خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز, یعنی ادھر اسی خطے سے جو ہے وہ ایسٹ کی بہتری آنی ہے. اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب. علامہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں شعاع پھیلا رہا ہوں, یہ میرے جو آنسو ہیں, میرے آنسو سارے اس دھرتی کے لیے ہیں, اس ہند کی دھرتی سے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اسی خاک میں میرے سارے آنسو گرے ہوئے ہیں, یہیں سے میں نے تو بہتری لے کر آنی ہے. مجھے اسی کے علاوہ, اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ بہتری کا سامان نظر نہیں آتا. چشمے مہو پرویں ہے اسی خاک سے روشن, سورج اور چاند کی نگاہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے پیغام میں, اللہ کے پیغام کی طرف جو بہتری ہے یا دنیا کے اندر جو بہتری ہے وہ اسی خاک سے روشن ہے. یعنی جو روح کا اصل پیغام ہے, اسلام کا جو اصل پیغام ہے, یعنی اپنے دلوں کو دلوں سے جوڑنے کا, مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا جو پیغام ہے, وہ اسی خاک سے نکل رہا ہے. اسی خاک سے اس نے آگے جانا ہے. یہ خاک کے ہے جس کا خزف ریزہ در ناب, خزف ریزہ در ناب کے جو اس کا چھوٹا سا پارٹیکل بھی ہے, خزف ریزہ کے ریزہ سے مراد پارٹیکل, اور خزف ریزہ اس سے بھی اس کا چھوٹا, یعنی جو چھوٹا سا بھی جو اس کا حصہ ہے وہ در ناب ہے. وہ ایک موتی ہے کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا اس کا حصہ بھی, اس کا خاک کا چھوٹا سے چھوٹا حصہ بھی, یعنی چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں خوبصورتی کا باعث ہے. اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غواص معانی. غواص معانی کا مطلب حقیقت, ریالٹی, دی ٹرو سیکرٹ آف ریالٹی. وہ اسی خاک سے اٹھا ہے. ادھر سے ہی انڈیا ہی اس کو, انڈیا سے مراد ہندوستان, پاکستان ہی اس کو سامنے لے کے آ رہا ہے. جن کے لیے ہر بحر پرآشوب ہے پایاب. بحر پرآشوب, بحر سے مراد سمندر, پرآشوب, پرآشوب سے مراد طوفان والا, سونامی آئی ہوئی ہے جس کے اندر, ٹھیک ہے. اور پایاب سے مراد ہے شیلو, پایاب سے مراد ہے کم گہرا. یہ وہ لوگ ہیں, یعنی ہندی مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بڑے بڑے طوفانوں والے سمندروں میں سے بھی ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا. یعنی ان کے اندر اتنی طاقت موجود ہے, اتنی خوبصورتی یہ لوگ پیدا کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس کے اوپر یہ چلنا شروع کریں تو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟
جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں. ساز آپ کا باجا ہوتا ہے یا بجانے کی کوئی چیز, گٹار, یعنی ایکچولی جو پیغام دینا تھا اس کے نغموں سے, یعنی آپ جب بجا رہے تھے اس سے اب آپ نے محسوس کرنا تھا دنیا کو, بتانا تھا کہ یہ جو میں ساز بجا رہا ہوں میری بات سنو یا میری آواز سنو, یا میں جو تم سے بات کر رہا ہوں میرا اسپوکن ورڈ سنو, جس سے دل جو ہیں وہ ہل جاتے تھے, دلوں میں گرمی تھی, حرارت تھی. محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب, کہ ایک ہماری محفل میں یعنی دنیا کی کانورسیشن میں, ایسٹ اینڈ ویسٹ میں, ہندوازم, اسلام, کرسچینٹی میں, یہی جو خوبصورتی کا پیغام تھا یہ تو خود بھول کے بیٹھ گیا کہ اس کا مضراب کیا تھا, اس کی ریالٹی, اس کی وہ جو ٹیون تھی جس سے سب لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے, وہ ٹیون کیا تھی. وہ خود اپنی ایسنس بھول بیٹھا ہے, وہ خود اپنا مین پیغام بھول بیٹھا ہے. ہمارے کانٹینٹ کریٹرز, ہمارے یوٹیوبرز, ہمارے ڈرامے بنانے والے, ہماری فلمیں بنانے والے بھول بیٹھے کہ تمہارا اصل میں پیغام کیا تھا, تمہارے اندر اتارا کیا گیا تھا. وہ چیز واپس اتار کے اندر لانی تھی تو اس سے پوری دنیا نے ہلنا شروع کرنا تھا نا. پھر بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن, ٹھیک ہے, کہ ایک اگر کوئی بت خانہ ہے یا ٹیمپل ہے تو برہمن ہے, وہ بھی چونکہ غلام ہے انگریز کا, وہ ادھر سو گیا. یعنی مراد یہ ہے کہ ان کا بھی ایک بلیف سسٹم ہے نا, ہندوازم کا بھی جو بلیف سسٹم ہے وہ تو آگے نہیں آ پایا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا, ایکسٹریمسٹ کا قبضہ ہو گیا, یا جو ہے وہ اس کے اوپر مٹیریلزم کا قبضہ ہو گیا. جو ایکچوئل اسپرچل تھاٹ تھی وہ تو سامنے نہیں نہ آ سکی, تو برہمن ادھر سویا پڑا ہے. تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب. محراب آپ کو پتا ہے کہ وہ جگہ جس میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, اس میں مسجد میں, وہ مسلمان وہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے ہماری تو تقدیر خراب ہے, میری تو قسمت ہی ایسی ہے, ہماری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا, چلو اب جو لکھا ہے بس اللہ اللہ کرو, بہترین ہے, اس کو آگے چلاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی ہم نے یہ رونا ڈالا ہوا ہے مسلمانوں نے, ہندو جو ہے وہ وہاں پر سویا پڑا ہے. تو دو قومیں مضبوط ترین جن دونوں نے یعنی ایسے پیغام لے کے اٹھنا تھا کہ جس سے کچھ بہتری آتی, مضراب جو ہے وہ لوگوں میں پھیلتا, یعنی خوبصورتی پھیلتی, وہ تو ہو ہی نہیں سکا. خوبصورت ترین آخری شعر, مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر, کہ نہ تم ایسٹ کو چھوڑو نہ تم ویسٹ کو چھوڑو. بیزار ہونا یعنی کسی چیز سے روٹ جانا, الگ ہو جانا, اور حذر کر کسی چیز سے ڈرنا. تو نہ تو تم ایسٹ کو چھوڑو نہ تم ویسٹ سے ڈرو, نہ ہی کوئی ڈر کے مارے تم کوئی ڈیسیجن نہ لو, نہ ہی تم اس کو چھوڑ کر ویسٹ اپنا ایسٹ کا بھلا نہ سوچو. دونوں کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرو. کیوں؟ فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. ایک ایک رات جو دنیا میں آنی ہے, زندگی میں آنی ہے, ایک ایک کو سحر کرنا ہے, ایک ایک رات کو صبح کرنا ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے کہ اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور بہترین کرتے جانا ہے, تو اسی سے ہماری جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی نا. سو یہ اب پاسبلٹیز جو ہیں یہ ہم نے کریٹ کرنی ہے تھرو اللہ تعالیٰ پیغام, تھرو آر کریٹیوٹی. وہ اگر نہ کی تو نہ ایسٹ ہمارے ہاتھ رہے گا نہ ویسٹ ہمارے ہاتھ رہے گا. آگے چلیے جی, اب ہم نے فنون لطیفہ پڑھنی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, فنون لطیفہ سے ایک پہلے اقبال اپنے بارے میں بھی ایک چھوٹا سا قطعہ لکھتے ہیں, یہ میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ بڑی اچھی پیاری. فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی, مشرق میں ابھی تک وہی کاسا وہی آش, حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش. کیا جنت میں حکیم سنائی اور مولانا رومی دونوں فلاسفر, حکیم سنائی یعنی پرشین یہاں سے نکلے ہوئے اور مولانا رومی آگے, کہ ان دونوں کے آپس میں بات ہو رہی ہے کہ ایسٹ کا کوئی حال نہیں ہے. مشرق جو ہے نا وہ سارا کا سارا ابھی اس کی ڈیتھ ہی ہوئی ہے, اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں نکل رہا, ایسا شخص جو کہ اچھی بات لے کے خوبصورت بات لے کے نکلے اور لوگوں تک پہنچائے. وہی ان کا پیالہ ہے, وہی شوربہ ہے, وہی کھانا پینا, اس کے باہر کچھ نہیں نکل رہے. حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر منصور حلاج ان الحق کہنے والا, جو قتل کر دیا گیا یہ کہنے کے لیے کہ میں حق ہوں, کیونکہ اس کے اندر سے چونکہ وہ اس نے کہا کہ میرے اندر سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, اس کو یعنی فتویٰ لگا کے, کفر کا فتویٰ لگا کے قتل کر دیا گیا. وہ لیکن روایت کے مطابق اقبال اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش, کہ میں ہی پھر وہ فائنلی آیا. یہ لائیو ویڈیو از انٹرپٹڈ, کین ایوری بڈی ہیئر می if I can get a response from any of the participants, because I think it should be working at the moment.
ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش کے علامہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نے پھر سب کے سامنے وہ خوبصورت بات جو ہے وہ دوبارہ سے لا کے رکھی. I think it should be working. اوکے تھینک یو. اچھا جی فنون لطیفہ, اسی سے اگلی ہماری نظم. اے اہل اوکے پرفیکٹ تھینک یو. فنون لطیفہ پر آئیے جی. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن, اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شیخ حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے, یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا. جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا, اے قطرہ نیساں وہ صدف کیا وہ گوہر کیا. شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو, جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں, جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. فنون لطیفہ, فائن آرٹس, ٹھیک ہے, آل آف دیز ڈفرینٹ میڈیمز آف کریٹیوٹی, جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ولنریبل کرتے ہیں, اپنی ایکسپریشن دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں پہچان سکیں اور ہم بھی ایک خوبصورت بات دنیا کے سامنے لا سکیں. یہ اہل نظر لوگ ہوتے ہیں, یعنی یہ ان کی آنکھ جو ہے وہ دنیا, یہ سینسٹیو آنکھ رکھتے ہیں, یہ دنیا کو ایک خاص نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دیز آر سینسٹیو پیپل بیکاز اندر فیلنگس کا ایک پورا سمندر ہے نا جو ایک انسان میں, کسی شاعر کے اندر جو ہے وہ دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, کسی مصور کے اندر, پینٹر کے اندر ہے, یا کسی آرٹسٹ میں ہے, یا کیلیگرافر کے اندر ہے, رائٹر کے اندر ہے. یعنی یہ تمام جو لوگ ہیں خوبصورتی کے جو فن پارے پیدا کرنے والے ہیں, ڈیجیٹل آرٹسٹ ہیں, اب یہ سارے سینسٹیو لوگ ہیں جو اپنے اندر ایک خاص دنیا کو دیکھنے کی نگاہ رکھتے ہیں, اور ان کے بغیر جو ہے وہ ہمارا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے, بیکاز یہ ہمیں ایک بہتر دنیا کی نوید سناتے ہیں, نظیر سناتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا, اور کچھ بہتر ان کے تخیلات میں ہوتا ہے. جس طرح علامہ خود کہتے ہیں کہ نیشنز آر بورن ان دی وہ کیا ہے, نیشنز آر بورن ان دی ہینڈز آف دا پوئٹس اینڈ دے ڈائی ان دی ہینڈز آف پولیٹیشنز. کہ یہ آرٹسٹ لوگ تو یہ تو قومیں پیدا کرنے والے, قوموں کی امامت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, سب کے ساتھ آگے لے کے چلنے والے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوا کہ ان جو ذوق نظر ہے نا, یہ ذوق نظر سے مراد ہے کہ کسی چیز کی خوبصورتی دیکھنے کی جو حص ہے یہ بہت لمیٹڈ ہو گئی. یہ اتنی زیادہ لمیٹڈ ہو گئی کہ اس کے اندر سے کچھ میسج دینا یا کچھ بہتر کرنا, اس چیز کا جو میڈیم تھا یا اس چیز کی جو کوشش اس کے اندر سے نکل گئی. وہ کیسے نکل گئی کہ جو آرٹسٹ ہے نا اس نے اپنے آپ کو بس اپنے ہی ڈے ٹو ڈے کے مسائل میں, یا ڈے ٹو ڈے کی آپ سمجھ لیجئے جو زیر و بم جو دنوں کا الٹ پھیر ہے اس میں جو مسائل آ رہے تھے ان میں اپنے آپ کو جکڑ کے رکھ لیا. کیسے؟ مثلا یہ جو عشق معشوقی کے قصے ہیں سارے کے سارے, جس پر آدھے سے زیادہ ڈرامے بن جائیں, چیزیں بن جائیں, یعنی جب جو آپ ڈرامہ نکالیے اس میں آپ کو سوائے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ عورت تو دنیا میں اتاری ہی اس لیے گئی تھی کیونکہ وہ فساد کی جڑ تھی, استغفر اللہ العظیم. کوئی اس کے علاوہ اور آپ کو سٹوری لائن ہی نہیں مل کے دیتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک بھی سیدھی نہیں ہو سکتی اور ساس ہمیشہ ایک سکیمنگ ساس ہوتی ہے. یہ ہمارے ڈراموں کا روزانہ کا وہ ہے ایک طریقہ کار. یا یہ ایکسٹریم ہے, یا دوسری ایکسٹریم ہے پھر جس کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ عورت بے وفا ہوتی ہے, اور وہ جو پچھلے عرصے پوری ڈیبیٹ رہی, اور مرد تو بڑا جو ہے وہ دودھ سے دھلا ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت انسان. یعنی کوئی بیلنس تو ہے نہیں نا, کوئی نئی تھاٹ تو ہے نہیں. وہ جتنے پرانے آئیڈیاز ہیں وہ دوبارہ سے ہمارے جو ہیں وہ ریکلیم ہو کے آتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ڈراماز ہیں, جو ہمارے شعراء ہیں یا ہماری جو آپس کی گفتگو ہے وہ بھی کسی خاتون سے بڑھ کر نہیں ہے. وہ آگے ہمارا ابھی شعر آ رہا ہے جس میں بات کر رہے ہیں کہ ہند کے شاعر کی تو اعصاب پہ عورت سوار ہو گئی ہے کہ یار تم کسی کے ہونٹ سے, کان سے, بال سے نکل کے بھی تو کچھ سوچو نا. مطلب بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے خوبصورتی بیان کرنی ہے, لیکن اس خوبصورتی سے کچھ آگے بھی تو کہیں لے کے جانا ہے نا. وہ جس طرح فیض کے وہ اشعار ہیں کہ کیا ہیں, دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے, وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے, ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن, دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. کیا ایک اور شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا, یعنی میرے خیال سے سجاد میر صاحب کا جملہ تھا یا کس کا, کہ جب وہ کہتے تھے کہ مجھے ابھی بھی اپنی کمزوری کے لمحات میں فیض بہت یاد آتے ہیں.
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی شاعری تو ویک کر دیتی ہے نا, میں اب اور زیادہ رونے والا بن جاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا برائی ہو گئی, میرا دل توڑ دیا گیا, میرا محبوب مجھے چھوڑ کر چلا گیا, وہ فلاں سے شادی ہو گئی, وہ یوں ہو گیا, اب میں کیا کروں. تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ دیکھنے کا سینسٹیوٹی کا ایک اینگل ضرور ہے, لیکن یہ واحد اینگل نہیں ہے. اسی اینگل کے اندر دنیا ختم نہیں ہو جاتی. دنیا کی ریالٹی اس سے بہت بڑی ہے. دنیا کی ریالٹی ہمارے اپنے آپ سے بہت بڑی ہے. یعنی ہمارے اپنے ذاتی ایشوز سے بہت زیادہ اور ایشوز ہیں جن کو ثابت کرنے کی, جن کو دیکھنے کی ضرورت تھی. ان کے بارے میں علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا, کہ اگر تم کسی ریالٹی پر نظر نہیں رکھتے تو پھر تمہاری اس نظر کا کیا فائدہ, اس سینسٹیوٹی کا, اگر ریالٹی سے تم دور ہو. مقصود ہنر آپ کی کسی بھی آرٹ کا آپ کے پاس ہونا, آپ کے پاس کوئی طاقت, کوئی اسکل ہونا, اس سے مقصود کیا ہے, اس سے ڈیمانڈڈ کیا ہے, اس سے کیا چیز دنیا میں چاہیے, سوز حیات ابدی ہے. کہ یہ جو اٹرنل لائف ہے نا, اس میں جو گرمائش ہے, یہ دنوں کا الٹ پھیر کے اندر جو لوگوں کی جو ایکسٹریم ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, جس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ساتھ ساتھ انسان کا انسان سے تعلق ہے اور اس پہ پورا معاشرہ قائم ہے, اور پھر ایک نئے معاشرے کی سوچ ہے, یہ سوز حیات ابدی ہے, دلوں کو دلوں سے جوڑنے کا کام. یہ ہے اس کی ریالٹی جس کے اوپر جو ہے وہ فنون لطیفہ بیس ہونے چاہیے, جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا. دل کا دریا جو ہے وہ اگر اس کے اندر موجیں نہیں آتی, اگر اس کے اندر طوفان نہیں ہوتا, کیونکہ اب تو ہمارے یہاں دل کا دریا بہہ ہی گیا ہے نا, وہ دل کا دریا بہنے کے بجائے دل کا دریا متلاطم, یعنی متلاطم سے مراد ہے کہ اندر اس میں شدید طوفان آ جائیں. جب تک ویسا نہیں ہوتا, اے قطرہ نیسا وہ صدف کیا وہ گوہر کیا, کہ چھوٹے سے قطرے جو نیچے جاتا ہے پانی میں, وہ سی پی کیا وہ گوہر کیا, یعنی وہ موتی کیا جو اس سی پی کے اندر آنا تھا, فائدہ ہی نہیں تمہاری کسی بھی نوا کا, تمہاری کسی بھی فغاں کا, جب تک جو ہے وہ تمہاری بات سے لوگوں کے دل جو ہے وہ اٹھ نہیں جاتے. شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو, جس سے چمن افسردہ وہ باد سحر کیا, کہ شاعر کی نوا ہو, شاعر کی نوا سے مراد ہے شاعر کا نغمہ یا شاعر کا پیغام, یا مغنی کا نفس ہو, مغنی کہتے ہیں گانے والے کو, مغنی کا سانس ہو, یعنی یا شاعر کا شعر ہو یا گانے والے کا طریقہ ہو, دونوں چیزوں سے, جس سے چمن افسردہ ہو, جس سے سب لوگ اداس ہو جائیں اور بس بیٹھ جائیں اور لیٹ جائیں, اور ان کے اندر سے کچھ کام کرنے کا, کوئی عمل کرنے کا طریقہ کار ہی نکل جائے, وہ باد سحر کیا. اس کو, اس ہوا کو, یعنی اس پیغام کو ہم باد سحر کیسے کہتے ہیں؟ باد سحر سے مراد ہے صبح کی ہوا. یعنی شاعروں کا کام اور سنگرز کا کام اور آرٹسٹ کا کام اور میوزیشنز کا کام تو ہمیں خوبصورت معاشرے کی یا خوبصورت نوید نئے آگے والے آنے وقت کا طریقہ کار دکھانے کی تھی نا. اگر وہی نہیں دکھا پا رہے ہیں تو پھر میں اس کا خالی وہ سننے کے بعد واہ واہ کر کے پیچھے ہو کر لیٹ جاتا ہوں, تو میں اس سے مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچ رہا ہے اس فن سے. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں, دنیا میں جو کوئی بھی قوم ابھری ہے وہ میریکل کے بغیر نہیں ابھری. اور میریکل کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. تمہارا ہنر ضرب کلیم ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی طاقت ہونی چاہیے تمہاری سکل کے اندر, کہ تم جب کوئی سکل استعمال کرو, شاعری کرو یا سنگنگ کرو یا آرٹسٹری یا ڈرامہ, جو کچھ بھی, اس سے موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح عصا مار کر جو ہے وہ نیل کو دو حصوں میں کر دیا ہے, یا ان کا اژدہا بن کے سانپوں کو سب کو کھا گیا ہے ان کا عصا, یا پھر انہوں نے چٹان پر مارا ہے اور اس سے چشمے پھوٹ پڑے ہیں, یہ والی طاقت ہونی چاہیے ہنر میں. یہ طاقت تھی فنون لطیفہ کی, اس سے ہم محروم ہوئے بیٹھے ہیں. اس طرح کا اگر دوبارہ آرٹ نکلنا شروع ہوا تو تب جا کر شاید ہم کچھ بہتری کی طرف جا پائیں نا, کچھ خوبصورتی کی طرف جا پائیں. اچھا جی, فنون لطیفہ. اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں جناب مصور کی جانب, جو کہ 28ویں اس کی نظم ہے, اور میرے پاس تو خیر 1004 صفحے پہ, آپ کے پاس جس بھی صفحے پہ. مصور, پینٹر, somebody who draws, paints, اس کو آپ کے پینٹ کر کے چیزوں کو سامنے لے کے آتا ہے, یا کیا اسکلپچرز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں. بٹ مصور سے بیسکلی مراد پینٹنگ یا کسی کا تصویر بنانے کی. کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگ تخیل, ہندی بھی فرنگی کا مقلد عجمی بھی. مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرور ازلی بھی. معلوم ہے اے مرد ہنر تیرے کمالات, صنعت تجھے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی. فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو نے,
آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی. کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگ تخیل. تخیل ہم کہتے ہیں ہماری سوچ کو, ہماری کریٹیوٹی کو, یا ہماری تھاٹس کو, جو امیجنیشن ایکچولی از دا رائٹ ورڈ, امیجنیشن ہماری تخیل ہوتی ہے. لیکن یہاں تو مر صغیر پاک و ہند میں تخیل تو مر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہندی بھی فرنگی کا مقلد, اجمی بھی. ہندی سے مراد انڈین پاکستانیز, اور اجمی بھی. اجمی سے مراد ہے پرشین افغان, یعنی جو نان عرب مسلمز ہیں, یعنی افغانز ہیں, پرشینز ہیں, ایران کے لوگ. یہ لوگ بھی جو ہیں وہ ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں, اور ہندی جو ہیں یہ بھی ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں. اپنی امیجنیشن تو فوت ہو گئی نا, اپنی نئی چیز تھاٹ لانا تو سامنے سے فارغ ہو گئے ہم بالکل. مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد پرشیا کا بہت بڑا مصور, خوبصورت ترین جو ہے وہ پینٹنگز بنانے والا انسان, اس دور کے بہزاد, کہ آج بھی اس دور میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کی کریٹیوٹی بہت اعلیٰ ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت اوپر کی ہے, لیکن یہ لوگ کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرور ازلی بھی. یہ لوگ جو ایسٹ کا ایکچوئل ایسنس تھی, جو پلان تھا, جو پیغام تھا, وہ ان کے دلوں سے نکل گیا. لیکن ان کو سکلز ان کے پاس بہت ساری ہیں. انہوں نے سیکھا ہوا نیو یارک NYU کے آرٹ اسکول سے جا کر انہوں نے ڈگریز حاصل کی ہوئی ہیں, اور ادھر ادھر سے ڈرامہ میں سیکھا ہوا ہے, یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے کورسز کر کے آئے ہوئے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن جو ایسٹ کی ایسنس تھی پیغام کی, وہ تو ان کے اندر نہیں ہے نا. وہ تو نہ بچی, وہ صرف اور صرف ویسٹ کی پیروی بچ گئی. معلوم ہے اے مرد ہنر تیرے کمالات. پتہ ہے بھائی آپ کے پاس بہت ساری سکلز ہیں, آپ کے پاس بہت سارے کمالات ہیں. صنعت تجھے پرانی بھی نئی بھی, تمہیں پرانے بھی سارے طریقے آتے ہیں, نئے بھی آتے ہیں. پرانے زمانے میں اس طرح فلمیں بنتی تھی, ہم یہ والی سکلز یوز کرتے ہیں, یا بیک ڈراپ اس طرح کے ڈیولپ, جو مرضی آپ اس کے کر لیں, بیک ڈراپ ایسے ڈیولپ کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن فطرت کو دکھایا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. تو نے آپ نے اپنے کام سے فطرت کو, ریالٹی کو فاش کیا ہے, دکھایا ہے, ٹھیک ہے, اور دیکھا بھی ہے. آپ جانتے بھی ہیں کہ نیچر کس چیز کو کہتے ہیں, خدائی کس چیز کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ ہیں. لیکن آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی, کہ کبھی اس فطرت کے, اس نیچر کے آئینے میں, مرر کے اندر اپنے آپ کو بھی تو فاش کرو, اپنے آپ کو بھی تو جانو کہ تمہارا ایکچوئل ایسنس کیا تھی, تمہارا کیا پلان تھا, پروگرام تھا, کیا تم نے پیغام دینا تھا. اس کے اوپر بھی تو کبھی آؤ, اس کی بھی تو بات ہو. وہ ابھی تک تم نہیں کر رہے ہو. مصور کے بعد جناب شاعر, بیکاز ہم نے ایک دو چیزیں اور کور کرنی ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. مشرق کے نیستاں میں ہے محتاج نفس نئے, محتاج نفس نئے, شاعر تیرے سینے میں نفس ہے کہ نہیں ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. مشرق کے نیستاں میں ہے محتاج نفس نئے, شاعر تیرے سینے میں نفس ہے کہ نہیں ہے. تاثیر غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم, اچھی نہیں اس قوم کے حق میں اجمی لے. شیشے کی سراہی ہو کہ مٹی کا سبو ہو, شمشیر کی مانند ہو تیزی میں تیری میں. ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے, ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے. بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو کے, ہر لہجہ نیا طور نئی برق تجلی, اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے. اب پوئٹس کے اوپر آگے شاعر کی بات کر رہے ہیں کہ مشرق کے نیستاں میں, مشرق کی جنگلوں میں, یعنی ایسٹ کے اندر, محتاج نفس نئے. نئے ادھر بات ہو رہی ہے وہ جو بانسری, جو لمبی بانسری ہے, مولانا رومی کے بھی باتوں میں استعمال ہوئی ہے. ٹرکش فلوٹ جس کو کہا جاتا ہے, لمبی ہوتی ہے. بشنو این نئے چھوں شکایت می کند از جزائی ہے حکایت می کند, یعنی وہ شروع میں جو نئے کا تذکرہ ہے وہ خالی لمبی سی بانسری کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو ایسٹ کا ایکچوئل, جو اسلام کا ایکچوئل پیغام ہے, اس سے فارغ ہے ہمارا چمن یہاں پر ایسٹ میں, وہ نہیں دے پا رہے. شاعر تیرے سینے میں نفس ہے کہ نہیں ہے, کہ تمہارے, وہ تو اس کو تو نفس کی ضرورت ہے, نئے کو سانس لینے کے لیے جگہ نہیں مل رہی بانسری کو, پیغام کو, تو تم کیسے زندہ ہو. شاعر کو اور اس کے پیغام کو تو ایک دوسرے سے الگ ہو کے زندہ ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کیسے الگ سے یوں زندہ ہو پائے ہیں, ہو سک رہے ہیں. تاثیر غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم, تاثیر کہتے ہیں اثر کو, غلامی آپ کی سلیوری, کہ یہ جو ہم نے ویسٹ کی غلامی کی ہوئی ہے, اس سے جس کی خودی فوت ہونے لگ جائے, جس کی خودی اپنے اندر سے نکلنے لگ جائے. اچھی نہیں اس قوم کے حق میں اجمی لے, کہ ایسے لوگ جو پہلے ہی خودی کی ڈیتھ کا شکار ہوں, جن میں سے خودی کم ہوتی جا رہی ہو,
ان میں عجمی لے کہہ رہے ہیں، عجمی نغمہ. عجمی نغمے سے کیا مراد ہے کہ ایسا نغمہ وہ جو آپ کو یہ گل و بلبل کے قصے سنا رہا ہے، عشق و معشوقی کے قصے سنا رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ عاشق و محبوب کے اندر جو ہے وہ بس انوالو کر کے رکھ رہا ہے کہ بس اس کے بارے میں سوچ لو. جو آپ کو ایکشن سے دور کر رہی ہے شاعری، یہ تو تمہارے لیے زہر ہے، یہ تو تمہیں مار کے رکھ دے گی، اس سے تو تم اوپر نکل ہی نہیں پاؤ گے، بہتر بن ہی نہیں پاؤ گے. شیشے کی سراہی ہو کہ مٹی کا سبو ہو. اب چاہے شیشے کا بڑا برتن ہو، سراہی یعنی بڑا کنٹینر ہو پانی ڈالنے والا جس طرح ہوتا ہے، یا مٹی کا سبو ہو، مٹی کا پیالہ ہو، دونوں چیزیں ہوں. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ چاہے تم ویسٹ کی کوئی چیز حاصل کر لو یا چاہے ایسٹ کی، وہ باہر کی تمہاری سکل جیسے مرضی ہو. شمشیر کی مانند ہوتے تیزی میں تیری میں. شمشیر یعنی تلوار کی طرح تیز ہونی چاہیے تمہارا شعر، تمہارا پیغام اتنا تیزی سے کاٹ کھائے کہ لوگ حیران رہ جائیں کہ اس نے یہ بات سوچی کیسے، یہ بات کی کیسے. اتنی خوبصورتی سے ہمیں وہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے. ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے. دنیا میں افلاک یعنی آسمان، افلاک کے نیچے کوئی ایسا دنیا نہیں ہے، ایسی جہان نہیں ہے، ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ بے مار کا ہاتھ آئے، جہاں میں بغیر جنگ کے. مار کا جس طرح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ شعر بھی ہے کہ مار کا اب کے ہوا بھی تو ایسا ہوگا، تیری پیاس پہ تیرے دریا پہ میری پیاس کا پہرا ہوگا. وہ مارکے کی بات ہو رہی ہے کہ بغیر جنگ کے، بغیر ایک ٹسل کے جو کہ حق اور باطل کی آپس میں ہونی ہے، اس ٹسل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ تجھے دنیا میں کچھ مل سکے. پرٹیکولرلی کیا، جہاں تخت جمو کے، تخت سے مراد ہے سلطانی یعنی بادشاہت، جمو کے، جم اور کے جو ہیں یہ دو بادشاہوں کی طرف، اولڈ پرشین اسلام سے پہلے کے دو بادشاہوں کی طرف یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. جم سے مراد ہے جمشید، اور کے سے مراد کے ایک پوری ڈائنیسٹی تھی جس کے اندر مختلف جو ہیں وہ رولرز آتے گئے. کے خسرو اور کے کچھ اور کر کے، کے پہلے نام کے پہلے جس طرح ہم ہز ایکسلنسی لگا لیتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی لقب لگ جاتا ہے، تو ایک یہ کے کے لقب کے ساتھ تھے. جو وہ شکوہ کا شعر ہے یا جواب شکوہ کا، وہ کیا شعر ہے؟ تخت فغفور بھی ان کا تھا، تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر کے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. کہ وہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے پاس دنیا کی ساری شانیں تھیں مسلمانوں کے پاس، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا، ہم صرف باتیں کرنے والے ہی لوگ ہیں. اور اس کو ابھی ہم آخر میں انشاءاللہ دیکھیں گے بھی کس طرح، چونکہ یہ اس میں نا ایک کیریکٹر ڈیولپ کیا ہوا ہے محراب گل افغان، علامہ نے محراب گل افغان ایک افغان کیریکٹر ڈیولپ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے افغانوں کو پیغام دیتے ہوئے وہ سارے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں. ہم اس پیغام کی بھی بات کریں گے بالکل آخر میں چل کے. او غافل افغان اپنی خود ہی پہچان. بڑی خوبصورت نظموں میں وہ سارے کے سارے اس طرح کے ہمیں دیے گئے ہیں. ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی. نیا طور وہ پہاڑ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی. وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں کہ اللہ میاں اپنا آپ دکھا دیجئے، لیکن وہ برق تجلی آئی اور بے ہوش ہوئے کہ وہ پھر طور آ گیا ہے اس زمانے میں، پھر جو ہے وہ نئی برق تجلی بھی ہے کہ نئے زمانے میں نئے جو ہے وہ ایمان والوں کے، خودی والوں کے نئے امتحانات موجود ہیں. آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تو اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے یہ جو ہمارے اندر آگ لگی تھی یہ کبھی بھی ختم نہ ہو، بجھ نہ جائے، یہ چلتی رہے اسی طرح، اس کے اندر اور جو ہے وہ گرمی اس کی بڑھتی جائے، جس کی وجہ سے دنیا ہمارے پیغام کو سنتی جائے، ہمارا پیغام اور بہتر ہوتا جائے. اچھا جی، شاعر کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ہنروران ہند. ہنروران ہند کو میں کوشش کروں گا چھوٹا کروں اور پھر رقص پہ ہم نے ختم کرنا ہے. ہنروران ہند یہ پڑھتے ہیں جی. عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں، زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار. ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. ٹھیک ہے، مطلب ڈیتھ ہی کر دی نا اب تو یہاں پر علامہ نے کوئی اور بات چھوڑی نہیں چوٹ لگانے کی، کرٹیسزم کی، پورا کر دیا ہماری چیز کو.
عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا. یہ جو عشق اور مستی ہمارے اندر سے جو جذبہ تھا اللہ کے قریب ہونے کا, لوگوں کے قریب ہونے کا, نیچر کے قریب ہونے کا, فطرت کے قریب ہونے کا, حق کے قریب ہونے کا, خوبصورتی دنیا میں پھیلانے کا, اپنے اندر اترنے کا, اس سے تو یہ سارے کے سارے فارغ ہیں. کون؟ ہنروران ہند. ہنروران سے مراد ہے ہنرور کی جمع کے طور پہ, یعنی آل دیز آرٹسٹ. یہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں اور پرٹیکولرلی انڈین سب کانٹیننٹ کے جو آرٹسٹ ہیں, اور آبویسلی ساروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں میجورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس آرٹ کا خصوصی گفٹ اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا کیا لیکن اس کی وہ قدر نہیں کر پائے. ان کی سوچ میں, ان کی امیجنیشن میں اگر چلے جاؤ تو عشق و مستی تو آپ بھول جانا, اس کی تو ڈیتھ ہو گئی, اس کا جنازہ نکل گیا, وہ بالکل فارغ ہے. ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار, کہ ان کے جو سوچیں ہیں وہ سوچ ہی اتنی ڈارک ہے کہ اس میں پوری کی پوری قوموں کے مزار بنے ہوئے ہیں. قوموں کی ڈیتھ جو ہے وہ ان کی تخیل میں آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ قوم مر گئی ہے, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, بس اس کے بارے میں اور گھٹیا سے گھٹیا کوئی بات کریں یا ایسی کوئی بات کریں جس کا اس باقی ہمارے کام سے کوئی لینا دینا نہ ہو. موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں, موت پینٹ کرتے ہیں یہ اپنے صنم خانوں. صنم خانہ یعنی ٹیمپل کو کہتے ہیں, یعنی اس سے مراد ہے وچ ایور یور پلیس آف پریکٹس از. اٹ کوڈ بی اے اسٹوڈیو, اٹ کوڈ بی نیچر کے آؤٹ سائڈ کہیں جا کر, یا خلوت میں بیٹھنا, یا آپ کا قلم کتاب, جو بھی یور مینز آف رائٹنگ سم تھنگ اور ڈوئنگ سم تھنگ ہے نا, آپ کا لیپ ٹاپ, آئی پیڈ, وٹ ایور اٹ از, ٹھیک ہے, ادھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ موت کی نقش گری. آپ صرف ڈیتھ کا ہی پیغام دے رہے ہیں کہ یار بس بیٹھ جاؤ, بس سو جاؤ, بس کچھ اور سوچ لو, بس فلانے کی باہر کی تنقید کر لیں, اپنے بارے میں نہیں سوچنا, اپنی تو کوئی حالت نہیں ہے. یا ہمارے یہاں ایک اور جو بہت زیادہ ہو گیا کہ جو جتنا بڑا آرٹسٹ ہے اس کی یہ کوالٹی سمجھی جاتی ہے کہ جو یا تو جتنا زیادہ شرابی رہے یا جتنا زیادہ وہ نشے میں رہے اتنی بڑی اس کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ تو بس دنیا سے اتنا بیزار ہو گیا کہ وہ مکمل اپنی آرٹ کے اندر اتر گیا. اس کی کوئی منطق نہ سمجھ آتی ہے, نہ اس کا کوئی یہ حل نظر آتا ہے. زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار, یعنی یہ براہمن سے مراد ہے کہ ٹیمپل کے اندر جو سب سے ہائیسٹ اتھارٹی ہوتی ہے, تو آل آف دیز سنگرز اینڈ میوزیشینز اینڈ آرٹسٹ اینڈ گٹارسٹ اینڈ ڈرمرز اینڈ پینٹرز اینڈ رائٹرز اینڈ یہ تمام جو لوگ ہیں, یعنی جن کو یہ پیغام سمجھ نہیں آیا ہوا ہے, یہ لائف کا سکل تو نہیں نہ جانتے کہ لائف کی ریالٹی کیا ہے, لوگوں کے مسائل کیا ہیں جس سے ہم نے بہتری لانی تھی, اس سے یہ لوگ دور ہوئے بیٹھے ہیں. چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند, جو اوپر اصل میں انسان کی جانے کی رستہ تھا, یعنی جو روح کا رستہ تھا, اس روح کے رستے کو چھپا لیتے ہیں. وہ روح کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے کہ روح ہماری پرواز کر سکے, ہماری کچھ پڑھ کر یا کچھ سن کے, کوئی گائکی سن کے یا کوئی ڈرامہ دیکھ کے ہماری روح کو مزہ آ سکے. ایسا تو نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے؟ کرتے وہ خوابیدہ بدن کو بیدار. ٹھیک ہے, آپ کی روح کو سلا دیتے ہیں اور آپ کے جسم کو جگا دیتے ہیں کہ اب آپ اپنا جسم جتنا تم نچا لو, یا جسم سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ جسم سے مراد ہے ہماری یہ جو پیسو ڈیزائر, ہماری جو سیکنڈری ڈیزائرز ہوتی ہیں, یعنی ہماری جو آپ سمجھ لیں حیوانی ڈیزائرز ہوتی ہیں, جس کے اندر سیکشول ڈیزائر شامل ہیں, پیشنیٹ ڈیزائرز شامل ہیں, کچھ بھی ایک یعنی اس میں ہماری ہوس شامل ہے, اس میں ہمارا لالچ شامل ہے. ان ساری چیزوں کو جگا دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہم آخر میں اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ کس طرح ایسٹ اور ویسٹ کیا کرتا ہے. ویسٹ کا میوزک کی پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں کہ اب اگر آپ گانا سنیں نا, اور اگر تھوڑا سا بھی ہم ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی گہری آنکھ رکھتے ہو تو یہ ڈسائفر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ تقریباً تمام گانے اگر آپ سنیں گے تو وہ ایک ہی طرح کے ہیں, ایک ہی میٹر میں ہے, ایک ہی پیغام ہے, یا ایک ہی طرح کی اس میں گفتگو ہے. کوئی نہ کوئی مٹیریل ڈیزائر یا کسی جو ہے وہ خواتین کے بارے میں ہوگا اور لڑکیوں کے بارے میں ہوگا, اس طرح سب کو پالو, یا کسی کے سیکشول ڈیزائرز کے بارے میں ہوگا, یا پیسوں کے بارے میں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہی چیزوں کے اوپر بیس کیا ہوا ہے پورا کا پورا آرٹ فارم, کہ آپ کس طرح اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ نچا لو, روح کو جتنا زیادہ سلا دو, کہ آپ اپنے بدن میں جتنی زیادہ, اب یعنی یہ ڈیزائرز اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمارے اندر رکھی تھی نا. پہلی بات یہ کہ اس میں کہیں پر بھی ہمیں ڈیزائر مارنے کا حکم نہیں ہے, ڈیزائر کو صحیح رستہ دینے کا حکم ہے کہ یہ سیکشول ڈیزائرز ہیں یا باقی پیشن کی ڈیزائرز ہیں, ان سب کو صحیح رستہ دینا تھا ہم نے. یعنی نکاح کا رستہ موجود تھا, اپنے آپ کو بہتر کرنے کا رستہ موجود تھا. انہی ڈیزائر سے ہم اپنی اسپرچل ایلیویشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن ویسٹ نے کیا کیا کہ یہ سمجھ لیا کہ یہ سیکشل ڈیزائر بہت بڑی چیز ہے, اس کو مارکیٹ کر دیتے ہیں,
اس کو بیچتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ بکتی ہے, سب سے زیادہ جلدی ہماری آنکھ جو ہے وہ سب سے زیادہ, آنکھ اور کان سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے کسی بھی ایسے پیغام کو جو ہمارے اندر ایسے ڈیزائرز جگاتا ہے. تو ہمیں اگر تو ایسے امیجز دکھائے جائیں آرٹ فارم کے نام پر, آرٹ فارم کے اندر جو ہمارے اندر کی جو ہے وہ ڈیزائرز جگائیں, تو ان کی چیز بکتی ہے. جو بھی وہ چیز بیچنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا سودا بکتا ہے, یا آپ وہ ایسی چیز سنائیں تو ان کا سودا بکتا ہے, کیونکہ ہم پروگرام ہو رہے ہیں, پھر اس کے مطابق ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں رہ جاتی ایسی چیزیں سننا یا ایسی چیزیں دیکھنا. اٹس اے نارمل وے آف بینگ, ہمارے لیے نارمل زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری آپ کو کیا کرتے ہیں, دے میک یو پیسو کنزیومرز. اب ہم پیچھے ہو کر اب صرف ہم کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں کہ آئے اب کوئی وہ نئی چیز بنائیں, اب کوئی نئی ویڈیو بنائیں یا نیا میوزک بنائیں, اب ہم اس کو دیکھیں, وہ کنزیوم کریں, وہ اپنے اندر اتاریں اور بس آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں کہ جو وہ بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ ہماری ڈیتھ کا طریقہ ہے. انسٹیڈ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں انسٹیڈ آف بینگ پیسو کنزیومرز وی شوڈ ہیو بین ایکٹیو پروڈیوسرز. کیپٹلزم کی ہماری جنگ ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو پروڈیوسر بننے سے آپ کو روکتا ہے, خود بننا رہتا ہے. اس کو چیز جو ہے وہ کھلاتے رہو تاکہ یہ چپ کر کے سویا رہے, یہ نہ اپنی خود ہی پہچان جائے, اور الٹا کیا کرو کہ سارا کانٹینٹ خود پروڈیوس کرو. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں بطور انسان ایکٹیو پروڈیوسرز ہونا چاہیے تھا نا. ایکٹیو پروڈیوسرز کے طور پہ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے تمام صوبوں میں, تمام علاقوں میں, ہر علاقے کے اپنے اپنے لوک گیت ہیں, وہاں کی کچھ روایات ہیں. شادی میں کوئی چیزیں پڑھی جاتی ہیں, مرنے میں کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں, مرثیہ ہوتا ہے, نوحہ ہوتا ہے, ڈھولے ٹپے ماہیے ہوتے ہیں, گانوں کے مختلف طریقے کار ہیں. یعنی یہ انڈیجنس آرٹ فارمز ہیں جو ایکچولی لوگوں کے اندر سے ڈیولپ ہوئی ہیں. اور یہ ہسٹوریکلی یعنی کچھ پیلینٹولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو سنگنگ کا اور اس طرح اپنی آواز اوپر نیچے کرنے کی, یہ شاید سپیکنگ سے بھی پہلے آیا تھا انسانوں کے اندر. تو ہمارے پاس ایک وہ اس چیز کا بھی ایویڈنس موجود ہے کہ یہ اتنی پاورفل ہے. ہم ان انڈیجنس آرٹ فارمز کو سیکھنے سمجھنے ان میں اترنے کی بجائے ہم امپورٹ کر لیتے ہیں ایسے آئیڈیاز جو ایکچولی ہمارے نہیں ہوتے. وہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں, ایک ہی طرح کی جو ہے وہ سب کے اوپر اثر کر دیتے ہیں. ڈھولے ٹپے مائیے جو ہے وہ ہم نے جس طرح یہ اب آپ نے دیکھا وہ مختلف گیت ہیں ہمارے کہ جب کمرشلائز ہونا شروع ہوئے تو یہ ہمارا بڑے بڑے برانڈز نے جب جس طرح یہ کوک اسٹوڈیو اور یہ سب انہوں نے بنانے شروع کیے تب وہ سب کے سامنے آئے, ٹھیک ہے. یا پھر بڑے کسی اور برانڈ نے اس کو اٹھا لیا تو کمرشلائز کر دیا, اپنی کوئی نہ کوئی چیز بیچ لی, کوئی مسالہ بیچ لیا, کوئی یہ بیچ لیا. ہمارے شادی کے یہ چٹا ککڑ بنیرے تھے ٹائپ جو گیت ہیں یہ ساروں نے اپنے اپنے اٹھا کر اپنی کوئی نہ کوئی چیز بیچ لی, ٹھیک ہے. کسی نے آئس کریم بیچ لی, کسی نے کچھ بیچ لیا. یعنی یہ کیپٹلزم منحوس ہمارا آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ وہ جو سیکرڈ چیز تھی, اچھی چیز تھی, وہ بھی اٹھاؤ, اس سے کوئی چیز بیچو, اس سے جسم کی کوئی ضرورت پوری کرو. اس سے ہم نے نکلنا ہے. یہ ہماری جنگ ہے اسی کیپٹلزم کے خلاف جس کو ہم نے توڑ کر جو ہے وہ باہر آنا ہے. یہ مجبور کرتا رہتا ہے ہمیں ویسٹ کا کانٹینٹ کرنے پہ تاکہ ہم پیسو کنزیومرز بنے رہیں. تو کوشش کر کے ہم واپس ایکٹیو پروڈیوسرز بننے کی طرف آئیں. آخری شعر اس کا کہ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس, شاعر, پوئٹ, صورت گر, مصور یعنی اسکلپٹر, اور افسانہ نویس, اسٹوری رائٹر, اسٹوری ٹیلر اور شارٹ اسٹوری ٹیلر ٹو بی پرٹیکولر. یہ جو اسٹوریز لکھتے ہیں یعنی یہی ہمارے سینسیٹیو لوگ ہیں نا جنہوں نے ریالٹیز بنا کر ہمیں آگے ہمیں چلانا تھا. بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. یعنی عورت ہے سوار سے کیا مراد ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ عورت ہی کے بیان میں کوئی اچھی بات لکھ رہے ہیں تو وہ بھی اسی کی صرف جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں, کوئی بری بات لکھ رہے ہیں تو عورت کے بارے میں. یعنی عورت کے علاوہ کوئی اور مضمون ہی نہیں ہے. عورت کے بارے میں اگر کوئی نہیں لکھ رہا تو وہ عورت خود ہے. عورت خود عورت کے بارے میں نہیں لکھ رہی, لیکن سارے مردوں کے پاس جو ہے وہ یہ ڈگری موجود ہے کہ وہ عورتوں کے بارے میں دنیا کی ساری ججمنٹس اکٹھی کر کے پاس کر دیں گے. مطلب کوئی اور ٹاپک نہیں بچا ہمارے مرد کے پاس, کوئی اور بات کرنے کو نہیں ہے کہ ریالٹی کیا تھی, کس طرف ہم نے ساری کی ساری چیزوں کو لے کے جانا تھا. اس چیز میں سے نکلنے کی ضرورت ہے, وہ ٹاپکس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ایکچوئل ریالٹی کی طرف, خوبصورتی کی طرف لے کر جائیں. اور اب اس میں ہماری آخری آج کی جو نظم ہے وہ ہے جی رقص. اور رقص جو ہے وہ اسی پورے کے پورے پورشن کی ہماری آخری نظم تھی. کیا ہے جی, اور نظم کیا ہے, قطع ہے, یہ 2 شعر ہیں صرف. چھوڑو یورپ کے لیے رقص بدن کے خم و پیچ, روح کے کلیم اللہ ہی. چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خم و پیچ, روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ ہی.
صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دہن، صلہ اس رقص کا ہے درویشی و شہنشاہی. مطلب خوبصورتی آ گئی نا پھر دوبارہ کہ بھائی یہ جو تمہارا ڈانس ہے نا، جو تم اپنے بدن سے کر رہے ہو، اور اس کے جو خم و پیچ ہیں، یعنی جو اس کے اینگلز ہیں، یعنی یہ اس کی مووز ہیں، یہ جو تم الٹا سیدھا کبھی کھڑے ہوتے ہو، کبھی بیٹھتے ہو، کبھی ہاتھ اوپر کبھی ہاتھ نیچے، یہ جو تم میوزک فیسٹیولز پہ جاتے ہو، یہ جو الیکٹرانک ڈانس فیسٹیولز ہوتے ہیں، ان کے اوپر جا کر جو تم اپنا جسم نچاتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کوچیلا ہے، ٹمورو لینڈ ہے، آل آف دیم، یہ جا کر جو تم جسم، اور اب ہمارے یہاں لائک دیر ویری کامن، لائک ایک کامن ریالٹی ہے پرٹیکولرلی ہمارے اسٹوڈنٹ کلچر کی، کہ یہ میوزک نائٹس، ریو نائٹس جو ہیں، اب یہ الٹیمیٹ کامن چیز بن گئی ہے نا، الٹیمیٹ ڈینومینیٹر ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ کول نہیں کہلائیں گے، آپ وہ شخص نہیں کہلائیں گے جو بہت کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا جس نے کوئی کول چیز کر رکھی ہے. ہم سب اس کا کسی نہ کسی جو ہے وہ شکل میں اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کو پھیلانے والوں کی ہم مدد کریں یا چپ رہیں، ایکٹیولی کچھ اس کی جگہ ہم نے کریٹ کرنا تھا نا. کہ وہ رقص کون سا تھا وہ جو دوسرا کریٹ کرنا تھا؟ روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ، کہ تمہارے روح کا جو ڈانس ہے نا، جو سما ہے، ٹھیک ہے، وہ جو درویشی کا ڈانس ہے جس کے اندر تمہاری روح جو ہے وہ کانپ جائے، روح جو ہے وہ ہل کے رہ جائے، وہ کیسے آنی تھی؟ وہ اسپوکن ورڈ سے، وہ قرآن کی تلاوت سے اور خوبصورت بات سننے سے آنی تھی. یعنی یہی مثلاً میں جس طرح آپ کو وہ پہلے مثال دی کہ علامہ کا ہی پیغام کو اگر کسی نے وہ خوبصورتی سے پڑھ کر سنائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یعنی اس سے روح ہل کے رہ جاتی ہے نا، روح آپ کی ناچنا شروع کر دیتی ہے اتنے خوبصورت پیغام پر. اس سے پیدا ہوتی ہے یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ والی طاقت آپ کے اندر. اس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ عصا جو ہے وہ مار کے نیل کو دو ٹکڑوں میں کرنے کی طاقت آپ کے اندر آتی ہے جب روح آپ کی جو ہے وہ ناچنا شروع ہوتی ہے. صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دہن، کہ وہ جو رقص ہے، یعنی جو ویسٹ کا رقص ہے، جو یورپ کا رقص ہے، یورپ کا جو ڈانس ہے، یورپ کے ڈانس کے اندر، اچھا ایک اس آخری شعر کی تشریح کرنے سے پہلے، ڈانس کی ہمارے پاس بھی یعنی ایسٹ میں بھی بہت ساری فارمز موجود تھیں. یعنی آپ نے پٹھانوں میں خاص طور پہ کھٹک ڈانس دیکھا ہوگا، پھر مختلف علاقوں کے جو ہیں وہ مختلف طریقہ کار ہیں ڈانسز کے، جس میں یہ دھمال، بھنگڑا، یہ چیزیں، ایک اور پرٹیکولر نام ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یعنی اس سے ہوتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہر علاقے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہر علاقے کی خوشی، علاقے سے مراد ادھر کے لوگوں کی خوشی، لوگوں کا رہن سہن، ان کی روایات، ان کی اقدار، یہ ساری چیزیں ان کے طریقہ کار سے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور ایک مہذب طریقے سے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. خوشی میں کرنے کا یعنی ایک کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. لمٹس ظاہر بات ہے، ہمارا ٹریڈیشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حدود و قیود ہیں، ان کو قائم رکھ کے کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکتے؟ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہتر چیزوں کو فروغ نہیں دے سکتے جن سے انسان خوش ہو سکیں، یا ایک دوسرے کا دل بہلا سکیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ہنسی مذاق کر سکیں؟ کیوں نہیں؟ یعنی اگر ہنسی مذاق ہوگی یا اگر کوئی گانا یا وہ کوئی چیز ہے تو اس کو ہم نے فوراً سے حرام والی چیز کیوں کرنی ہے؟ اسی کام کو کرنے کا حلال طریقہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ یعنی یہ ہمارے آرٹسٹ نہیں ہمیں بتانا تھا نا، ہمارے آرٹسٹ نہیں وہ سارے ایونیوز کریٹ کرنے تھے کہ ہم سارے جو ہیں جب اپنی کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوتے تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس کا برا تو نہیں ہم محسوس کرتے، وہ جو بھی ہم کام کرتے وہ کرتے ہوئے. تو وہ انہوں نے نہیں کیا. جو ویسٹ ہمیں ڈانس کراتا ہے یہ ہمیں پیاسا چھوڑ جاتا ہے. اب پیاسا سے مراد کیا ہے؟ بدن کی پیاس سے مراد ہے وی وانٹ مور آف دیٹ تھنگ جو ہم نے کی تھی، یعنی کوئی سیکشل ڈیزائر تھی تو وہ ہمیں زیادہ، یا ہم ناچ کے ویسے ہی ہماری جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی اندر سے طاقت، تو ہمارا یعنی زبان، ہمارا منہ جو ہے وہ بالکل پیاسا ہو گیا، گلا پیاسا ہو گیا، وہ ہمیں واپس چاہیے. یہ اس کی پیاس ہے، ٹھیک ہے، سوری، کہ وہ ہمیں ہر وقت پیاسا رکھتا ہے اس بدن کی خواہش کے لیے. صلہ اس رقص کا، یعنی روح کا رقص تم شروع کر دو تو اس سے کیا ملتا ہے؟ درویشی و شہنشاہی، یعنی فقیری بھی ملتی ہے، اللہ کی دوستی بھی ملتی ہے، اور شہنشاہی بھی ملتی ہے، حکومت بھی ملتی ہے. کہ تم اپنی روح کو پہچان تو جاؤ، اپنے اندر اترو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ کیا کیا راز تھے جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے، جو تم نے پورے کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ دنیا تمہارے گفٹ سے بہتر ہونے کے لیے بنائی گئی تھی. اب وہ ہر شخص نے اپنا گفٹ خود ڈھونڈنا تھا نا. ہم اس کی بجائے جتنا بھی ویسٹ سے، انڈیا سے، ہالی ووڈ سے، بالی ووڈ سے ڈانس آئے، موویز آئیں، چیزیں آئیں، ہم نے بس کاپی کر کے اپنی شناخت تو بنائی نہیں، بھی اپنی نہیں بنائی. کلر تھیم سے لے کر پیلٹس کے استعمال تک، یعنی ہم نے آئیڈیلائز ہی ان پینٹرز کو کیا
جو انہوں نے ویسٹ میں رینیسانس کے وقت میں تھوڑا سا بعد وقت میں آ کر پینٹنگز بنائی تھی وہی ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ پینٹرز ہو گئے, آرٹسٹ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو, ہم میں سے ان لوگوں کو, اور ہم جو بھی آرٹسٹ کا دل رکھتے ہیں, ہم سب کو اپنے قریب کرے اور ہم سب کے لیے ایسے مواقع, ہم سب میں ایسی ہمت پیدا کرے کہ ہم خوبصورت آرٹ کریٹ کر سکیں. ایسی آرٹ جو خود ہی میں بھی ڈوبی ہوئی ہو اور خدا میں بھی ڈوبی ہوئی ہو, اور خود ہی اور خدا میں ڈوبنے کے بعد وہ پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بہتری کا نظام کریٹ کرنے والی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہمت, طاقت اور محبت والا انسان بنائے. جزاک اللہ خیر. اب ہم اپنے کچھ سوالات لے لیتے ہیں انشاءاللہ اپنے اس سیشن کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. آپ کے ابھی بھی کوئی کامنٹس اس وقت لیٹسٹ بھی ہیں تو پلیز کیجیے گا. میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, تو تاکہ میں یہاں سے جو اینڈ میں آئے ہیں ان کو پہلے پڑھ کے جواب دے سکوں. فاروق اکرم صاحب پوچھ رہے ہیں, ہاؤ وڈ یو منگل اسلام اینڈ ایسٹ, کافروں کے لیے اتنا ٹالرنس کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے, ہم یہ جو ہمارا پیغام ہے ایسٹ اور اسلام کے بارے میں اور کافروں سے ٹالرنس کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے, ہم یہاں کوئی ہاتھ سے لڑائی کر کے کوئی ہم کفر کا نہ فتویٰ دے رہے ہیں, نہ ہی کسی سے ہم نے جا کے ہاتھ سے لڑنا ہے. یہ آئیڈیاز کی جنگ ہے, اور آئیڈیاز کی جنگ ہمیشہ سے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, یہ ہمارے قرآن کا حکم ہے کہ حق ہوگا اور باطل ہوگا, اور حق نے باطل پر غالب آنا ہے. تو وہ حق, ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس حق کو لوگوں کے ساتھ جتنا زیادہ شیئر ہو سکے وہ شیئر کرنا, اور صرف شیئر نہیں کرنا, ایسے خوبصورت طریقے سے شیئر کرنا ہے کہ جب وہ یعنی سو کالڈ یعنی وہ کافروں تک بھی وہ جب جائے تو کافروں کا دل مو لے, کافروں کے دل بدلیں اس کی وجہ سے. ہم نے مطلب پیغام ہمارا, اگر ہم اپنی روح کے اندر جو ہے وہ یعنی ایکچولی اس پیغام کی جو روح ہے وہ پھیلاتے ہیں, تو اس کے مطابق تو صرف خوبصورتی پھیلے گی, بھائی چارہ پھیلے گا, محبت پھیلے گی, اخوت پھیلے گی. یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی, کہ آپ نے وہ لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ اپنانا ہے. آپ نے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی. آپ اگر کوئی شخص وہ کام کر رہا ہے ایسا جو نفرت انگیز ہے, اس کام سے نفرت کرنی ہے, اس کو آہستہ آہستہ کوشش کر کے اس کام سے دور لانا ہے. لیکن وہ دور آپ تب تک نہیں لا سکتے جب تک آپ اس کو محبت نہیں دیتے, کیونکہ دیکھیں عشق اور محبت جو ہے نا انسانوں سے, ہم یہ پوری بات, ہماری ساری ڈسکشن کسی انسان سے نفرت کے لیے بالکل نہیں ہے. یہی ہے کہ ہم زیادہ ٹالرنٹ ہو سکیں. کافر تو دور کی بات ہے, فی الحال اپنے اندر, اپنے ٹریڈیشن کے اندر جو ڈائیورجنٹ ویوز ہیں, ہم ان کی طرف تو ٹالرنٹ ہونا, اور ٹالرنٹ ان کی طرف ہوں گے تو پھر ہم ایک پلورلسٹک سوسائٹی بنا سکتے ہیں جس میں جو شخص جیسا بھی, نہ اس میں کوئی ہندوز کو, کرسچنز کو, بدھسٹ کو, کسی کو کنورٹ کرنے کی گیم نہیں ہے. یہاں پہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی کریٹ کریں جہاں تمام لوگ اپنے بلیفز پر پکے ہو کے چل تو سکیں. لکم دینکم ولی دین, وہ چلنا شروع کریں گے, کیونکہ جتنی زیادہ پلورلسٹک سوسائٹی ہوگی, جتنی زیادہ ٹالرنٹ سوسائٹی ہوگی, جتنی زیادہ جو ہے وہ برابری پر بنی ہوئی سوسائٹی ہوگی, اتنا زیادہ اسلام کا پیغام پھیلے گا, اتنا زیادہ اسلام سچ بن کر سب کے سامنے آئے گا. یہ اسلام کے حق میں بری بات ہوگی اگر ہماری سوسائٹی میں پیٹریارکل ویلیوز ہوں پرانی. اسلام کے حق میں بری بات ہے اگر ہم جو ہے وہ مائنورٹیز کے حق ماریں. اسلام کے حق میں یہ بات بری ہے کہ اگر ہم خواتین کے حقوق نہ دیں, اور اسلام کے حق میں یہ بری بات ہے اگر ہم مٹیریلزم کی اپروچ کے اوپر اپنی زندگی کو بیس کریں. تو یہ ان ساری آئیڈیاز سے ہم نے لڑنا ہے, کسی بھی انسان سے اس میں لڑائی شامل نہیں ہے. اور بتائیے جی, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک آئی کین ریڈ یور کامنٹس اگین. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں آصف صاحب آپ. اللہ سے یہی دعا ہے علامہ کے زبان میں ہماری. اچھا جی, اب ایک لمبا کامنٹ ہے بیکاز مجھے ابھی تک کوئی کوشچنز نہیں نظر آ رہے. اگر کسی کو کہ کوئی کوشچنز ہیں تو پلیز دوبارہ سامنے لائیے. میں کامنٹ تب تک ایک یہ لمبا پڑھ دیتا ہوں. علامہ اقبال کے جیسے شاعر نہ تو کبھی تھا اور نہ کبھی آئے گا. وہ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق ہیں اور علم کا سمندر تھے, جن کے سامنے بڑے بڑے علماء بھی کچھ نہیں تھے. اور سب سے بڑی بات, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. ان کی شاعری ان کی مثال خود ہے. علامہ اقبال تیری عظمت کو سلام. بہت خوبصورت میسیج دیا عاطف صاحب آپ نے.
اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ زور بیان کو اور زیادہ کرے. یعنی علامہ سے محبت تو ان کے علاوہ آپ بتائیں نا, اور تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے جن میں علامہ سے محبت ہو سکے. اور علامہ بھی ایسی کانٹرڈکشنز کا مجموعہ ہے, یہ خوبصورت انسان, کہ آپ دیکھیے کہ جو فلاسفرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے علامہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ ہمارے ہیں. فلاسفرز کہتے ہیں, مسٹکس ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں, شعراء بھی یہی کہتے ہیں, اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو یعنی علامہ تو اسی طرح خوبصورت ترین انسان ہے. آئی ایم سو سوری جی, مجھے اس وقت کوشچنز نہیں, مجھے کامنٹس نظر آ رہے ہیں آپ سب لوگوں کے بہت سارے. آئی تھنک میں لاسٹ کوشچن لیتا ہوں. کوشچن مجھے نظر آ رہا ہے مدنی سید صاحب کا یا صاحبہ ہیں جو بھی ہیں, از دیر نتھنگ ورتھ اڈاپٹنگ فرام ویسٹرن اور ادر کلچرز. There are a lot of things that we need to adapt from these different cultures. دیکھیے اسلام کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اسلام جس زمانے میں جس معاشرے میں گیا ہے اس میں وہ ایکسکلوژنری نہیں رہا, وہ انکلوژنری بن گیا. یعنی کیا ہوا, اسلام کی ویلیوز جا کے اس معاشرے کی اپنی بن گئی. مثلا آپ اگر جا کر دیکھیں تو ملیشیا میں الگ ایک لیٹ سے میں مثال کے طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کلچر کے حساب سے, ملیشیا انڈونیشیا میں الگ اسلام فالو ہو رہا ہوگا, موراکو میں اسپین میں الگ اسلام فالو ہو رہا ہوگا, سینٹرل افریقن ریپبلک میں الگ اسلام فالو ہو رہا ہوگا, کیونکہ وہاں ہر جگہ کے لوگ مختلف ہیں, زبان مختلف ہے, روایات مختلف ہیں. تو کیوں نہیں بھائی, اسی وجہ سے تو آج ہم نے وہ ابھی شعر پڑھا نا کہ مشرق سے گزرنا, وہ کیا ہے ایگزیکٹ وہ بھول گیا, کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. ہم نے نا ویسٹ سے کیوں بھائی, مطلب جہاں سے جو چیز ملنی ہے, خاص طور پہ دیکھیے ہم نے جب سائنس فلسفہ اور مذہب تینوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو سائنس اور فلسفہ تو سارا کا سارا ویسٹ اٹھا کر لے گیا نا, تو ادھر سے سیکھیں گے نہیں جب تک وہ ساری ٹیکنالوجیز کیپیبلٹیز آپ اپنے پاس نہیں لے کے آئیں گے, اپنے اندر نہیں اتاریں گے, تب تک وہ بہتر زندگی دوبارہ سے کریٹ کرنے کا تو ہمارے پاس جامع نہیں نا پیدا ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ تمام کلچرز کی کبھی بھی یہ بات نہیں کی جا رہی کہ بالکل بھی جو ہے وہ سارے کے سارے کلچرز کو اٹھا کر پھینک دیا جائے. بات صرف اتنی ہے کہ دل میں لا الہ الا اللہ بس رہا ہونا چاہیے. دل میں لا الہ بس رہا ہو تو بھائی آپ چاہے جتنی مرضی انگریزی تعلیم حاصل کریں, جتنا مرضی پینٹ کوٹ سوٹ پہنیں, جتنا مرضی آپ جو ہے وہ ویسٹرن کیپیبلٹیز آف آرٹ فارمز, فلم میکنگ, اسٹوری ٹیلنگ, میوزک, آپ جو چیزیں مرضی مطلب بنائیں, دل میں لا الہ الا اللہ بج رہا ہونا چاہیے, گونج اس کی جو ہے وہ لا الہ کی آ رہی ہونی چاہیے. یہ جو ہے وہ آئی تھنک میں اس میں جواب دینا چاہتا تھا. جزاک اللہ خیر آپ تمام کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت, طاقت, محبت والا انسان بنائے. اللہ کو یاد کیجئے, لوگوں سے پیار کیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.